الحمدللہ الذی ارسل انبیاءہ مبشرین و منذرین و دعاۃ الی دینہ القویم ثم الحمدللہ الذی اصطفى منہم سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلہ علیہ السلام انوار العیون وجلاء القلوب وسلم علیہ فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی یا رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے ہم نے سورۃ الکہف کا چھٹا حصہ شروع کیا ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کہانی آ رہی ہے. اور یہ جو سفر موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا تھا، علم کا سفر، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی خطا کے بعد شروع ہوا تھا. جیسے ہم نے احادیث کے حوالے سے کل بات دیکھی تھی، قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا. احادیث بتاتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیلی کے سوال پوچھنے پر کہ جس نے کہا تھا کہ کون زیادہ علم والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں زیادہ علم والا ہوں. اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت ہی لاجیکل ازمپشن تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. مثال کے طور پر یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی گرامر نہیں پڑھی. آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ گرامر پڑھانے والے ہیں آپ ہی لوگوں میں. اگر میں یہ آپ میں جملہ بولوں کہ میں پوچھوں آپ سے کہ آپ میں زیادہ گرامر جاننے والا کون ہے، تو آپ میں سے کوئی کہے کہ جی فوزیہ کو بہت گرامر آتی ہے لیٹس سے، یا سعدیہ کو بہت گرامر آتی ہے. تو اب یہ آپ کا یہ جملہ یہ کہنا کہ اس میں آپ کی پکڑ تو نہیں ہوگی کہ نہیں آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم یہاں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سب سے زیادہ اچھی گرامر زمین پر کس کو آتی ہے. یہ میں اور آپ کلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے پاس علم الغیب نہیں ہے. نہ ہم پوری زمین کے لوگوں کو جانتے ہیں، نہ ہم پوری زمین کے اوپر علم رکھنے والوں کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہیں. لیکن اگر میں اسی گیدرنگ میں پوچھوں کہ آپ سب میں جو ہے کون ہے زیادہ گرامر کا علم رکھنے والا، اور آپ کہتی ہیں کہ میری فلاں دوست ہے، مجھے معلوم ہے، میں باقیوں کو بھی جانتی ہوں، اس کے پاس زیادہ علم ہے، تب اس بات پر اس کی اللہ پکڑ نہیں کرے گا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یاد رکھیں جو عام لوگوں کے لیے خطا ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، یہ خطا بھی نہیں ہوتی، جو عام لوگوں کے لیے ایک ہلکا سا جو ہے ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ انبیاء کے لیے خطا کا معاملہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اصول کیا ہے، جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ انبیاء کو اتنا اعلیٰ مقام پر لے کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو بھی جملہ نکلے وہ بہت پروفاؤنڈ جملہ ہو، اس میں کہیں کسی قسم کا تکبر نظر نہ آ رہا ہو، اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ ریا نظر نہ آ رہی ہو، اس میں کسی قسم سے جو کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس سے سامنے والا جو ہے وہ اوفینسو موڈ پر چلا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ماتھے پر چند فرونز آئی تھیں، عبسہ و تولا، عربی زبان میں عبسہ عبوس کہتے ہیں، صرف یہ جو ہم یوں کر کے دیکھتے ہیں، بس ہلکا سا. ہم تو خیر بہت زیادہ یوں کر کے دیکھتے ہیں، بعض لوگ تو اتنا زیادہ یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے کنٹینیوس یہاں 2 لائنز ہی پڑ جاتی ہیں، اور وہ اس لیے پڑھتی ہیں کہ ہر وقت ماتھے پر فرونز رہتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ قریش کے سرداروں سے اس وقت بات کر رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے، اور اس وقت عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو کہ نابینا ہیں وہ آ گئے تھے، اور جو کہ غریب صحابہ میں آتے تھے، تو رسول اللہ کو اس وقت تھوڑا بہتر نہیں لگا کہ اس وقت یہ میں ان کے سوال کا جواب دوں. آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو میرے پاس آتے ہی رہتے ہیں، ان کے سوال کا جواب تو میں کسی وقت بھی دے دوں گا. عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، رسول اللہ کے چہرے کے جو بھی تاثرات تھے وہ عبداللہ ابن مکتوم کو نظر نہیں آئے تھے، لیکن اللہ تو ہے، اللہ نے محسوس کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے بارے میں ان کی خطا کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے قرآن کے اندر صورت نازل کر دی. تو یہ بات یہاں پر بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام بات کی تھی، جو انسان کرے تو شاید اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، لیکن انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ معاملہ تھوڑا سا ذرا سا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ پھر ان کا کردار بھی اتنا ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، بیلنسڈ اور ڈسپلنڈ بنے. تو اب انبیاء کی انٹیگریٹی اپنی جگہ پر، لیکن انبیاء کا معاملہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں انبیاء سے ذرا سی بھی خطا ہونے کی طرف معاملہ جاتا تھا، اللہ ان کی پکڑ کر لیا کرتا تھا، اللہ ان کو ریپریمانڈ کیا کرتا تھا، اللہ ان کی اصلاح کا معاملہ کیا کرتا تھا. تو یہاں بھی
اسی اصلاح کے معاملے سے یہ بات شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں جو ہمیں کہانی شروع کی تھی وہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، یعنی کہ جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے جہاں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے وہ شخص علم والا ملے گا، یہاں تک کہ میں 2 سمندر کی یونین پر پہنچ جاؤں، یا میں سال ہا سال چلتا رہوں گا۔ فتح کے الفاظ جو آئے تھے اس لفظ کے اوپر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فتح کہتے ہیں نوجوان کو، ایک ایڈلٹ کو، ایک ایڈلٹ کے لیے جو ہے وہ فتح آتا ہے۔ 17 پلس سے یوزلی ایج جو شروع ہوتی ہے وہ عربی زبان میں فتح کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ فتح اسی روٹ ورڈ سے جس سے فتویٰ آتا ہے۔ فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ لینے کو تو ہم سب تیار ہوتے ہیں، میننگ نہیں آتا ہمیں فتوے کا۔ فتویٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت چاہیے ہوتا ہے، اس پر فتویٰ دے دیں، اس پر فتویٰ دے دیں، اس کا فتویٰ مل جائے۔ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے لیگل ورڈکٹ، لیگل رولنگ۔ فتح اس عمر کا کوئی انسان جس وقت وہ لیگل ہو جاتا ہے، یعنی کیا ہے، اس کو پاکستان کے اندر سمجھ لیں جو 18 سال عمر ہے، بعض ممالک میں 16 ہے، بعض میں 17 ہے، جیسے آپ لیگل ہو جاتے ہیں 18 ایئرس پر، اب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل سکتا ہے، اب جو ہے آپ کو ID کارڈ مل سکتا ہے، آپ کا CNIC بن سکتا ہے، تو فتح ہے وہ عمر جس میں آپ لیگل ہو جاتے ہیں۔ فتیات عربی زبان میں ان لڑکیوں کو کہتے ہیں جو اپنے نکاح کا ڈیسیژن لینے کے لیے، یعنی جب وہ اس عمر میں آ جائیں کہ بالغ اور عاقل دونوں ہوں، اور ماں باپ کے مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈیسیژن لے سکیں کہ ان کو کس شخص کو ایز اے اسپاؤس ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی اسی روٹ ورڈ سے لفظ آتا ہے۔ فتیات کہتے ہیں ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو جو نکاح کی چوائس کر سکیں۔ تو یہاں پر لفظ آیا کہ آپ کا ساتھ جو نوجوان تھا وہ ایڈلٹ تھا اور اس عمر میں تھا کہ بات کو سمجھ سکتا تھا۔ آیت نمبر 61 میں آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، پھر جب وہ دونوں ان سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، نسیا، دونوں بھول گئے۔ نسیا بتا رہے کہ یہ عربی میں ڈیول ورب ہے، صرف جو ان کے خادم تھے، جو ان کے شاگرد تھے، یوشع بن نون، قرآن ان کا نام نہیں لے کر آتا، احادیث، صحیح احادیث کے اندر آپ کو یوشع بن نون کا نام ملتا ہے کہ یوشع بن نون جن کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا نبی بنایا گیا، وہ ٹریننگ کے لیے آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا نسیہ حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی یوشع بن نون تو بھولے ہی بھولے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے بھول گئے کہ وہ آپ جب کہانی آگے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی رسپانسبلٹی لگائی گئی تھی ان کے خادم کی کہ جہاں مچھلی جو ہے وہ موو کرے مجھے بتا دینا، اور موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی باسکٹ میں ہے یا نہیں ہے، اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے کہ مچھلی تو خاموشی سے چلی گئی تھی۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا۔ قرآن بیلنسڈ ہے، جہاں جس کی غلطی ہوتی ہے وہاں اس کو پن پوائنٹ کرتا ہے۔ قرآن میں نیپوٹزم نہیں ملتا، اسی لیے اسلام میں نیپوٹزم نہیں ہے، اس لیے نہیں ہم کسی کو سزا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا اپنا بہت ہی قریبی ہے۔ جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو ریپریمانڈ کیا جاتا ہے۔ یہ خاندان کے اندر معاملہ انسان کو اپنانا چاہیے، یہ معاملہ انسان کو کلیکٹیولی اپنانا چاہیے، یہ معاملہ انسان کو ہر لیول پر اپنانا چاہیے۔ جہاں آپ کو لگے کہ سامنے 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور 2 میں سے ایک آپ کا قریبی ہے، لیکن ان دونوں کا جھگڑا سن کر آپ کو صاف محسوس ہو جائے کہ جو آپ کا قریبی ہے اس کی غلطی ہے، تو آپ کو اسلام اور حق کیا بتاتا ہے کہ جس کی غلطی ہے چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہے آپ اس کی اصلاح کا معاملہ کیجئے۔ یہ نہیں کہ اگر اماں اور بھابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ پہنچی اور اماں نے اپنی کہانی سنائی آپ کو اپنی، اور بھابھی نے اپنی حد تک آپ کو انوالو کیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی ماں کی غلطی ہے، تو آپ کہیں کیونکہ میری ماں ہے تو اب میں اس کو بھابھی کے سامنے شرمندہ تو نہیں کر سکتی، سو میں بھابھی کو ہی 2 سنا دوں گی یا میں بھابھی کو ہی شٹ اپ کال دے دوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جس کی غلطی ہو، حکمت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں کو مینشن کیا، نسیہ حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ جو مچھلی تھی اس نے ایک بہت ہی انڈر گراؤنڈ طریقے سے، ایک بہت ہی عجیب طریقے سے، ایک سٹرینج طریقے سے اپنا راستہ سراب کی طرح کا جو تھا، جو کہ محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مچھلی ایسے راستہ بنائے گی، اس نے اپنا ایک راستہ سمندر کی طرف بنا لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ 2 سمندر کی یونین پر آپ کو ہمارا ایک شخص ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 2 سمندر کی یونین تو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے. آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لیے کہ آپ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے دوسرا سمندر جو ہے آ کے اس سے مل رہا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ کنارے کنارے جو ہیں اپنے غلام کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ سمندر جس جگہ پر ملتا ہے دوسرے سمندر سے وہ تو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اور وہ شخص کہاں پر ہے جس کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گائیڈنس دی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جائیں، اور یہ مچھلی جب زندہ ہو جائے گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ساتھ فش ٹینک لے کے جائیں، مطلب زندہ مچھلی لے کے جائیں، یہ نہیں کہا تھا. آپ کو نشانی یہ بتائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے ساتھ بس ایک بڑی مچھلی لے جائیں. ہوت عربی زبان میں آتا ہے ایک اچھے بڑے سائز کی فش کے لیے، چھوٹے سائز کی نہیں، درمیانے سائز کی نہیں، اچھے بڑے سائز کی فش. بعض اسکالرز نے، بعض تفاسیر نے اس کو ویل کے سائز کے برابر بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو غلام تھے، جو خادم تھے، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. لیکن جو زیادہ اوتھینٹک روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیونکہ حدیث میں آپ پڑھیں تو الفاظ آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اس کو مقتل میں رکھ لو. عربی زبان میں مقتل ایک کنٹینر کو کہتے ہیں. تو کنٹینر جس کو آپ سمجھ لیں کہ اٹھا سکیں، جس کو آپ کیری کر سکیں، مقتل ایسا کنٹینر ہوتا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے ایک پکنک باسکٹ لا سکتے ہیں کہ نارمل سائز کی پکنک باسکٹ جس کو آپ اٹھا بھی سکیں اور اس میں ایک بڑے سائز کی مچھلی بھی آ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ جس وقت آپ اپنے ساتھ جو مچھلی لے کر گئے ہیں وہ زندہ ہو جائے گی، بس سمجھ لیں یہی سائن ہوگا آپ کے لیے، اسی مقام پر آپ کو وہ شخص ملے گا جس کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لی. جو احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو مچھلی تھی ان کا کھانا بھی تھی، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں روسٹڈ مچھلی تھی، یہ نمک لگا ہوا، روسٹ ہوئی ہوئی، اس کو یہ کھا بھی رہے تھے. ان کے سفر کا کھانا بھی یہی تھی، اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ میراکلسلی اللہ اسی مچھلی کو زندہ کر دے گا، اور جیسے جیسے یہ مچھلی اپنا راستہ بنائے گی زندہ ہونے کے بعد، ویسے ویسے آپ اس کو ٹریس کیجئے گا کہاں جا رہی ہے، آپ کو وہ شخص مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کا معجزہ جو تھا وہ دیا تھا. اب بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس سفر میں جب تھک گئے تو انہوں نے ایک کنارے پہ ایک شور کے کسی پاس پہ کچھ چٹانیں دیکھیں، کچھ بولڈرز دیکھے. آپ نے کہا کہ ہم یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر آ کر جو ہے وہ آرام کیا، اور اپنی اس مچھلی میں سے ان دونوں نے کچھ کھایا، یعنی یہ کھائی ہوئی مچھلی تھی، اب پوری اب صحیح سالم مچھلی نہیں تھی. اور پھر یہ دونوں سونے چلے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ابھی آنکھ لگی ہوئی تھی، یوشع بن نون کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور اس نے اپنا راستہ بنانا شروع کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر بعض مسٹک گروپس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چٹان پر سر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اس کے برابر والے چٹان کے اوپر ایک فاؤنٹین تھا جس کو وہ کہتے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر ماء الحیاۃ تھا، زندگی دینے والا پانی تھا. اور یہی وہ فاؤنٹین تھا جس سے حضرت خضر نے جو ہے وہ پانی پیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اینڈلیس لائف مل گئی تھی، ایٹرنل لائف مل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو کبھی موت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بتایا. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو صحیح احادیث میں کہیں نہیں ملتی. مفسرین کے مطابق یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے جس کو مینشن کیا جاتا ہے حدیث بنا کر. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو اپنی طرف سے ایک سائن بنانے کے لیے اس کو زندگی دی، اور یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر اپنے کنٹینر سے نکلی، اپنی باسکٹ میں سے، اپنے مقتل میں سے نکلی. آپ کو معلوم ہے یہ جو سمندر ہوتا ہے، ہمیشہ ہم تو الحمدللہ سمندر کے پاس رہتے ہیں تو ہماری آبزرویشن کافی اسٹرانگ ہے. آپ کو معلوم ہے جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو پانی کافی جو ہے وہ آگے تک آ جاتا ہے، اور جس جگہ پر کوئی بیٹھ کے گیا ہوتا ہے یا جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی گڑھا ہوتا ہے تو پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی بچے بیٹھے انہوں نے وہاں بیٹھ کے سینڈ کاسل بنایا، ایک جگہ سے ڈگ کرتے ہیں دوسری جگہ جو ہے اس کو وہ ڈمپ کرتے ہیں، تو جہاں سے ڈگ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ہول ہو جاتا ہے، گڑھا ہو جاتا ہے. جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گڑھا فوراً بند ہو جائے، اس ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے اس گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے. تو یوشع بن نون نے جو آبزرو کیا، جو کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ مچھلی اپنی باسکٹ میں سے میراکلسلی نکلی جس کو یہ لوگ کھا چکے تھے، ثابت نہیں تھی. اللہ نے اس کو زندہ کیا اور یہ باسکٹ میں سے نکل کے وہ قریب ہی ایک ایسا گڑھا بنا ہوا تھا جس میں پانی آیا ہوا تھا ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے، اس گڑھے میں چلی گئی. وہ جو ایک
چھوٹا سا ایک پونڈ بنا ہوا تھا, اور اس کے اندر جا کر یوشع بن نون نے دیکھا کہ اس نے اپنا جو ہے وہ راستہ بنایا باسکٹ میں سے اور نکل کے وہاں جانا شروع ہو گئی. اب تو خیر بہت سی چیزیں یوٹیوب کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. آپ نے اکثر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ ڈال چکے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ روڈ کراس کر رہی ہے. دیکھیے آپ نے کئی مرتبہ وہ کسی نے, اور ریئل مچھلی ہے واللہ آئی ایم شیور وہ فوٹو شاپڈ نہیں ہے, کسی نے اس کو ڈالا ہے کہ وہ ایک طرف کنال چل رہا ہے پانی کا سڑک کے ایک طرف, اور دوسری طرف جو ہے وہ گھاس ہے. اور وہ پتہ نہیں کیسے وہ ایک چینل سے بنے ہوئے ہیں, ان چینلز میں سے ایک مچھلی جو ہے وہ تھوڑا سا باہر, جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ اچھلتی ہے پانی میں سے, تو اچھلی پانی میں سے تو اچھلنے کی بجائے وہ پانی میں جانے کی بجائے سڑک پر آ گئی, اور سڑک سے وہ مچھلی جو ہے وہ پھر تھوڑا دور جا کے گری آدھے وے پہ کہ وہ اس کینال میں واپس جاتی. وہ پش کر کے مچھلی اپنے فنس کے ساتھ ساتھ, وہ ویڈیو کئی دفعہ میں نے دیکھی ہے, مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ آج پاسبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پاسبل کیا تھا. اور وہ مچھلی اپنے جسم کو سڑک سے پش کرتے 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 گری پھر اٹھی, پھر گری پھر اٹھی, آخر وہ اس واٹر چینل میں دوبارہ چلی گئی. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک واقعہ جو ہے یہاں پر ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر اس کو رکھا کہ جو بیچ مڈ تھا اس میں پانی میں مچھلی چلی گئی, اور اس کے بعد جو یوشع بن نون تھے انہوں نے اس کو دیکھا. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جب اتنی انیوژل چیز دیکھی یوشع بن نون نے تو بھول کیسے گئے, اس لیے کہ آگے آیت میں آئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی انیوژل چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھولتے تو نہیں ہیں, تو یوشع بن نون کیوں بھول گئے؟ اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں ہیں, بہت سی حکمتیں وہ بیان کرتے ہیں, لیکن اس میں سے جو سب سے اسٹرانگ حکمت ہے وہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ یوشع بن نون بنی اسرائیلیوں میں سے تھے, اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھا چکے تھے, اور کوئی معمولی معجزے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا جو ہے وہ چمکدار ہو جانا ید بیدا, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اللہ سے دعا کرنے کے اوپر جو ہے وہ مینڈکوں کی بارش ہو جانا, خون کی بارش ہو جانا, پورا ریور نائل جس کے لیے آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا خون بن گیا تھا, اور اس طرح کے کئی معجزے, ٹوٹل 9 معجزات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آل فرعون اور بنی اسرائیلیوں کو دکھائے گئے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ کیونکہ یوشع بن نون بنی اسرائیلیوں میں سے تھے اور اتنے ان ایکسپیکٹڈ معجزے دے چکے تھے, اور دا گرینڈ معجزہ جو سمندر کو پھاڑ کر درمیان میں راستہ بنانے کا تھا, تو ان کو یہ کوئی معمولی بات نہیں لگی. انہوں نے کہا یہ بھی شاید کوئی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے اس لیے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا. ہم ہوتے اگر, اور ہمیں سے کسی مچھلی کو جس مچھلی کو ہم آدھا کھا چکے ہیں, ہم اس کو باسکٹ میں سے نکلتا ہوا دیکھتے اور مڈ میں جاتا ہوا دیکھتے, اور مڈ میں پانی ہے تو اس میں اس کو فلیپ کرتے ہوئے دیکھتے, ہم فوراً ویڈیو بناتے اور اس کے بعد ہم کسی ٹی وی چینل والے کو کانٹیکٹ کرتے. ٹی وی چینل والے جو ہیں وہ لاؤڈ میوزک کے ساتھ بریکنگ نیوز چلا کے جو ہے وہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ کے کانوں کا حشر برا کر دیتے. ہم ہوتے ہیں نا, ہمارا حال یہی ہے, ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ لگتی ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے اس معجزے کو چھوڑا ہوا ہے جو معجزہ ہمارے لیے ہر دن ایک نئی بات لے کر آتا ہے. لیکن ہم غافل اتنے ہیں اس معجزے سے کہ ہمیں دنیا کی معمولی چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں مینشن کر دی اپنے بندے کے بارے میں کہ وہ بھولے کیوں تھے. یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کو اسکالرز نے ایسے ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 62 میں آگے فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَ, پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بیچ کی کہانی جو ہے سکپ کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ مچھلی کیسے وہ گڑھے میں گئی اور گڑھے میں پانی تھا اور پانی میں اس نے فلیپ کیا, اس کو سانس لینے کا موقع مل گیا, اس کو آکسیجن مل گئی. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاوَزَ, پھر جب وہ دونوں وہاں سے گزر گئے. یعنی اب آپ امیجن کریں کہ ان کی باسکٹ تھی ان کے پاس, تھوڑی دیر کے لیے یہ نیپ لینے کے لیے راک کے پاس لیٹ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر زیادہ لیٹے رہے. یوشع بن نون کی جلدی آنکھ کھل گئی. یوشع بن نون نے اس مچھلی کے سین کو آبزرو کیا کہ کیسے اللہ نے اس کو زندگی دی, اور وہ روسٹڈ سالٹش مچھلی جو تھی وہ زندہ ہونے کے بعد پانی میں چلی گئی اور باسکٹ خالی ہو گئی. لیکن یوشع بن نون بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے, انہوں نے اپنا سامان اور اپنی باسکٹ, اپنا مقتل اٹھایا اور اس کے بعد اپنی ٹریولنگ دوبارہ شروع کر دی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو سفر کرتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے. یعنی یہ والا پورا دن گزرا جس میں یہ چلے تھے, اور پھر پوری رات گزری, اگلے دن صبح ہو گئی. اس وقت کی بات اب آ رہی ہے. فَلَمَّا جَاوَزَ, پھر جب یہ دونوں وہاں سے گزر گئے, قَالَ لِفَتَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا, آتِنَا غَدَاءَنَا,
انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا صبح کا ناشتہ لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹے آپ چلتے رہیں گے اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. احادیث اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی نہیں تھی، دونوں چل رہے تھے. تو جب چلتے چلتے یہ لوگ آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، لائیے اب ہمارا ناشتہ لائیے. اور ناشتہ کیا تھا ان کا؟ وہی مچھلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو کہا تھا. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا نام لیا تو یوشع بن نون کو کیا یاد آیا؟ اور ان کو یاد آیا اچھا مچھلی کو تو میں نے اس وقت دیکھا تھا. جیسے بچے نہیں ہوتے، اماں بہت 6 دفعہ ایک بات کہہ کے جاتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، میڈ کو بتا دینا، میں جا رہی ہوں، یہ کروا لینا، یہ کروا لینا، یہ کروا لینا. اب اماں کلاس سے گئیں، اماں نے ظہر کی نماز پڑھی، اماں بہت تھکی ہوئی تھی، اماں سو گئیں. اماں کو پتا تھا بچے نے کام کروا لیا ہوگا. اب اماں کو دیکھ کر بھی بچے کو یاد نہیں آیا کہ میں میڈ کو دوبارہ کہہ دوں کہ اماں واپس آ گئیں، جو کام میں نے کہنا تھا نہیں یاد آیا. اب جب شام میں اماں سو کے اٹھیں تو اماں کی شکل دیکھ کے اماں نے کہا وہ کام کروا لیا تھا. تو پھر اس کے بعد بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں بھول گیا تھا، پھر یہی ہوتا رہتا ہے. تو وہ یوشع بن نون کا بھی یہی حال ہوا ہوگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ناشتہ مانگا تو ان کو یاد آ گیا کہ جب آپ جو تھے وہ وہاں ریسٹ کر رہے تھے اس وقت وہ مچھلی جو تھی وہ بڑی عجیب طریقے سے ایک سراب کے ذریعے راستہ بنا کر وہاں سے چلی گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا. انہوں نے کیسے کہا؟ آیت نمبر 63 میں آ رہا ہے، قال ارأیت، قال یوشع بن نون نے کہا. اچھا قرآن میں تو یہ نہیں آتا نا ہر جگہ پر کہ قال فتاہ، ہر جگہ نہیں آتا قال موسیٰ. تو جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے. یہ قال کون ہے کہنے والا؟ یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون نے کہا ارأیت، کیا بھائی آپ نے دیکھا؟ ذرا نوٹ تو کریں. بچے نہیں کہتے اماں آپ ذرا نوٹ کریں، آپ دیکھیں بھلا. جیسے اماں کو بھی اپنے ساتھ سمپیتی کرنے میں شامل کر لیں گے. ارأیت، کیا دیکھا آپ نے؟ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان کے پاس، اس بولڈر کے پاس، اس راک کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے. تو انہوں نے جو اپنا بلیم تھا سارے کا سارا وہ شیطان پہ ڈال دیا. جو بچے یہاں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں، اب ان سے جب بھی کوئی غلطی ہوگی، اماں کوئی کام کرنے کو کہیں گی تو وہ بہت آرام سے کیا کہیں گے؟ او آئی ایم سوری، شیطان نے بھلا دیا. ایزی ایکسکیوز. تو انہوں نے کہا وما انسانی ہو الا الشیطان، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا، ان اذکرہ، کہ میں اس کا آپ سے ذکر کرتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ کیسے عجیب طریقے سے اسٹرینج وے میں اس مچھلی نے اپنا راستہ جو ہے وہ سمندر میں بنا لیا. یہاں پر آپ کو کئی سبق ملتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اب ہم ہر سبق پر اگر اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم بھی کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے وہ سبق جو ہمیں فوراً زندگی میں فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا پیسج علم کے بارے میں ہے، علم کی ہرڈلز کے بارے میں ہے، علم کے ریوارڈز کے بارے میں ہے، علم کے امتحان کے بارے میں ہے، علم کا فتنہ ہے. تو علم کے اینگل سے یاد رکھیں، آپ یہاں پر الحمدللہ وقت لگا رہی ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو یہاں پر پہلے رمضان سے آ رہے ہیں اور الحمدللہ پوری کوشش کر کے روز آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو بہترین طریقے سے قبول کرے، اور اللہ ہمارا یہ عمل جب ہم روز محشر میں کھڑے ہوں اور اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں، اس وقت یہ ہماری نیکیوں میں سے نکلے، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری کوئی غلطی، ہمارا کوئی گناہ اس نیکی کو کھا جانے والا ہو. اس لیے کہ نیکی بھی انسان کی بہت اہم ہوتی ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. نیکی بہت تیزی سے میرا کوئی گناہ کھا سکتا ہے، یا میری کسی انسان کے ساتھ زیادتی میری نیکیوں کو کھا سکتی ہے. تو یہ آپ کی اور میرے لیے الحمدللہ ایک علم کا سفر ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں. یہ جو علم کا سفر ہوتا ہے اور جو آپ اس وقت الحمدللہ اتنا وقت لگا رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو یہ ابھی جون کا مہینہ ہے، جتنا اس وقت الحمدللہ آپ سورہ کہف کو پڑھ کے انٹرنلائز کر رہی ہیں، آئی ایم شیور آپ میں سے جن لوگوں نے کل تلاوت کی ہوگی سورہ کہف کی، آپ کو ایک الگ مزہ آیا ہوگا تلاوت کرنے کا. اور انشاءاللہ اب آپ جب سورہ کہف کی تلاوت کریں گی، آپ کو اگر ہر بات نہیں تو چند باتیں ضرور یاد آئیں گی. لیکن اگر آپ ان چند باتوں کو بار بار ریوائز نہیں کریں گے، اگر آپ اور میں قرآن سے نہیں جڑیں گے، اگر آپ اور میں ایسے محفلوں سے اور ایسی کمپنیز سے اور ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے دسمبر تک ہمیں کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ علم اتنی ہی تیزی سے آپ کا اور میرا ساتھ چھوڑتا ہے
جتنی تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اونٹ کی رسی چھوڑ دو تو وہ کہاں تک جاتا ہے. علم اتنی تیزی سے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو علم کو کنٹینیوسلی ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ انسان بہت جلدی شیطان کے دھوکے میں آ کے اپنے علم کو بھولتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ حملہ ایک طالب علم پہ کرتا یہی ہے کہ اس کو علم کو بھلا دیتا ہے, تاکہ وہ کہے کہ کیا فائدہ ہوا میرا 20 دن جانے کا, 20 دن کا اتنا ریگولر علم جو ہے وہ مجھے 10 مہینے بھی یاد نہیں رہا مثال کے طور پہ. تو شیطان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بھلاتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 گھبرائے نہیں, نمبر 2 ڈٹرمنڈ رہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہنا ہے, میں نے علم حاصل کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے یہی الفاظ کہلوائے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس مچھلی کے عجیب طریقے سے پانی میں جانے کا اور زندہ ہونے کا ذکر آپ سے کرتا. آیت نمبر 64 فرمایا قالا, یہ کس نے فرمایا؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ قولا کہنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو ہم چاہتے تھے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ انڈیکیشن موجود تھی کہ جس وقت آپ کی مچھلی زندہ ہوگی وہی پوائنٹ ہوگا, آپ کو اپنی مچھلی کو فالو کرنا ہے اور آپ کو وہ شخص مل جائے گا جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذالک ما کنا نبغی, ہم تو یہی چاہتے تھے. فرتدا آ رہا ہے, فا پلس ارتدا, فا امیجیٹلی, فا للتاکید فوراً, وہ دونوں اپنے فٹ سٹیپس پر واپس گئے. فرتردا علی آثارہما قصصا, اور آپ کو معلوم ہے کہ شور کے اوپر, سی سائڈ کے اوپر, بیچ کے اوپر آپ کے فٹ سٹیپس بہت پرومیننٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو قصصا آیا ہے, یعنی بالکل قصصا آتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے گئے. اپنے انہی قدموں کے اوپر یہ واپس گئے تاکہ یہ فوراً کے فوراً جو ہیں وہ اپنی اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں انہوں نے نیپ لی تھی اور اپنی باسکٹ اپنے مقتل کو رکھا تھا. آپ دیکھیں جب ان کے خادم نے یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما انسانیہ الا الشیطان, مجھے تو شیطان نے بھلا دیا, الا اذکرہ, کہ میں اس مچھلی کا آپ سے ذکر کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمپل کیا کہا قال ذالک ما کنا نبغی, اوہو یہی تو ہم چاہ رہے تھے, یہی تو پوائنٹ تھا جہاں ہمیں یاد رکھنا تھا. کوئی غصہ نہیں کیا, حالانکہ پورا دن اور پوری رات سفر کر کے اب اس وقت پتہ چل رہا تھا جبکہ اگلا سورج آ چکا تھا کہ وہ باسکٹ میں مچھلی نہیں ہے, اور وہی پوائنٹ تھا جہاں پر ان کو جو تھا وہ تلاش کرنا تھا. خادم نے سمپل کہا اوہو سوری. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا. اس میں کیا سبق ہے؟ جب آپ سے کوئی کہے سوری تو اس کا سوری ایکسیپٹ کر لیں, آگے سے اور آستینیں مت چڑھائیں. یہ ہمارا جنرل معاملہ ہے. ہم خاص طور پہ مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں میں غصے کی ٹینڈنسی کچھ زیادہ ہی ہے. پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارا پیچھے سے تعلق ایسے جلالی خاندان سے. یہ جلالی خاندان ہونا کوئی آپ کے لیے بیج آف آنر نہیں ہے. غصہ کرنے والا انبیاء کی سنتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا. آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے اندر خون ہی چنگیز خان کا ہے, تو آپ صرف ان کے اوپر انا للہ پڑھ سکتے ہیں, کچھ نہیں پڑھ سکتے. خون چنگیز خان کا ہونا آنر ہے یا رسول اللہ جیسا اخلاق ہونا آنر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا, اور یہی سنت آپ کو انبیاء کی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے انس بن مالک, ان کے لیے آتا ہے خدمت النبی 10 سنوات, میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, مگر ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ ایسے کیوں نہیں کیا, یہ ایسے کیوں نہیں کیا, یا کسی کام کے لیے انہوں نے مجھے کبھی ہارشلی نہیں کہا کہ میں نے یہ کرنے کا کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. کیا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. انس بن مالک بھول جایا کرتے تھے, آپ پڑھیں سیرت اٹھا کر, انس بن مالک بھول جاتے تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے مثال کے طور پر جو ہے وہ کرتے کو سینا ہے, بھول جاتے تھے. تو اللہ کے رسول ڈانٹتے تھے, تمہیں نہیں پتا میں نے نماز پڑھنے جانا تھا, کیوں نہیں میرا کرتا سٹچ کیا؟ نہیں. کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اپنا کرتا خود سی لیا کرتے تھے, اپنا جوتا خود جوڑ لیا کرتے تھے. یہ انبیاء کی سنت ہے, ہمیں بھی اپنے اندر یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں خاص طور پر, اس لیے کہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جو آپ سے بڑا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو سوری بولتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ صبر کے ساتھ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جب کوئی چھوٹا آپ کو سوری بولتا ہے ہمیں اور اکڑ آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں اب اس کو غلطی کا احساس اور دلاؤ, شرمندہ ہو رہا ہے اور شرمندہ کرو. یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے.
جب کوئی آپ کو سوری بولے تو آپ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں کسی قسم کی ہارشنس کا اظہار نہیں کیا اور بہت ہی نرمی کے ساتھ معاملہ کیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہی تو وہ وقت تھا جس کی ہم تلاش میں تھے, یہی تو سائن تھا جہاں سے ہمیں ملنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے اس مچھلی کو فالو کرنے کے لیے اپنے آثار پر واپس پلٹنا شروع کیا. اسکالرز کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اسی چٹان کے پاس جہاں انہوں نے ریسٹ کیا تھا وہیں چھوٹا سا ایک گڑھا ان کو نظر آیا اور وہاں وہ مچھلی تھی اور ابھی بھی فلیپ کر رہی تھی, یعنی وہ ابھی اس کو اور پانی کی ضرورت تھی. تو تب احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسٹک کے ساتھ جو ہے وہ مڈ میں راستہ بنانا شروع کر دیا. ہم ہوتے تم کیا کرتے, ہم کہتے مچھلی اٹھاؤ اور پانی میں پھینکو, اس کے بعد وہ ایسی کھوتی کبھی بھی نہ ملتی جب پانی میں پھینکتے, حالانکہ اس مچھلی کو فالو کرنا تھا. تو احادیث میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسٹک سے اس گڑھے سے لے کر سمندر تک ایک چینل بنانے کی کوشش کی. اسٹک کے ساتھ راستہ بناتے گئے, وہ ہوتا ہے نا پھر آپ پانی خود بخود وہاں سے یہاں تک آتا رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو زندگی دینے کے لیے تاکہ کم پانی کی وجہ سے بریتھ لیس ہو کے مر نہ جائے, اور یہ کہ اس کو راستہ بھی مل جائے آگے بڑھنے کا تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹک سے راستہ بنایا اور پھر دونوں نے دیکھا کہ بہت ہی امیز طریقے سے مچھلی اس راستے میں پش کرتے کرتے آگے بڑھنا شروع ہو گئی. دونوں کے لیے آتا ہے, حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ دونوں متعجبین تھے, دونوں تعجب کا شکار تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نظر آ رہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے فالو کروا رہی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے مل جاتی ہے. اس مچھلی کو فالو کرتے کرتے ان دونوں کو حضرت خضر جو ہیں وہ مل گئے. آیت نمبر 65 میں آگے آتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا, تو ان دونوں کو وہ بندہ مل گیا, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے جو تھا, آتَيْنَاهُ, ہم نے اس کو دی تھی, رحمتاً من عندنا, اپنے پاس سے رحمت, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا. یہ جو عبدم من عبادنا آیا ہے یہ حضرت خضر کے لیے آیا ہے. حضرت خضر مل گئے تھے اس مقام پر, یہ مچھلی کو فالو کرتے رہے یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ مچھلی جس چٹان کے پاس جا کے رکی اور اس کے بعد ایک دم سے سمندر میں غائب ہو گئی, اسی چٹان کے پیچھے جو تھے وہ خضر جو تھے وہ آرام کر رہے تھے. اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ بالکل کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے, مطلب آرام کر رہے تھے تو اپنا چہرہ ویرہ سب ڈھانپ کے انسان سوتے ہیں نا تاکہ دھوپ نہ لگے شور کے اوپر, بیچ کے اوپر ویسے ہی جو ہے وہ دھوپ تیز ہوتی ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام مینشن نہیں کیا حضرت خضر کا, اور خضر ویسے بھی آپ کو کل بتایا تھا یہ ایک نک نیم ہے, ٹائٹل ہے, نام نہیں ہے. اللہ نے صرف یہ کہا عبدم من عبادنا, اور عبدم من عبادنا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبدی کہتا ہے یا عبدن کہتا ہے تو عربی کے اصول کے مطابق وہاں پر اختصاص کا اسلوب آتا ہے. اختصاص خاص کرنے سے ہے, یعنی اللہ خاص طور پر اسپیشلی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے میرے بندے عبادی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ افیلیشن کرنا چاہ رہا ہے اپنی ہمارے ساتھ, اللہ ہمیں ایسوسیٹ کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو اینگل سے جو ہے وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یوزلی قرآن میں جو ہے اپنے لیے رائل وی استعمال کرتا ہے. اللہ کہتا ہے خلقنا, جعلنا, فرجنا, اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا استعمال کرتا ہے نا, ہم نے کیا, ہم نے بنایا, ہم نے کر دیا, ہم نے پھاڑ دیا. لیکن جب اللہ کہتا ہے اس طرح سے عبادی, عبادنا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاص ایسوسیشن شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے. اور آپ کو پچھلی کلاسز میں بھی یہ بات مینشن کی تھی کہ عبد کا ٹائٹل انسان کے لیے ہائیسٹ مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اسراء والمعراج پر لے جایا گیا ہے تو آپ کے لیے اسی عبد کے ٹائٹل کو استعمال کیا گیا. وہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو لے گیا, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اللہ اپنے عبد کو ایک رات لے گیا مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کی طرف. تو یہاں پر بھی حضرت خضر کے لیے عبدن من عبادنا کے الفاظ آئے, اور اللہ نے کہا کہ ہمارا وہ بندہ تھا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. آتیناہ رحمتن, کچھ اسکالرس کے مطابق یہ رحمتن جو ہے یہاں نبوت کے مفہوم میں ہے. اگر آپ کو کل کا ایسنس کلاس کا یاد ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ رحمتن یہاں پر نبوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور وہ اسکول آف تھاٹ جن کا خیال ہے کہ نہیں حضرت خضر جو ہیں وہ نبی نہیں تھے, ایک عام اللہ کے نیک بندے تھے, نیک انسان تھے, انہوں نے کہا رحمتن سے مراد ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بہت پروویژنز دیے ہوئے تھے. زندگی کا سامان ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے تھے. دیکھیں جو ہم نے کل 3 اسکول آف تھاٹس پر بات کی تھی, ایک مسٹک گروپ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیر ولی اللہ تھے, ایک گروپ جو کہتا ہے کہ یہ نبی تھے, ایک گروپ جو کہتا ہے کہ نہیں نہ یہ ولی اللہ ٹائپ پیر تھے اور نہ یہ نبی تھے, بس ایک نیک انسان تھے. اگر آپ فرسٹ اور تھرڈ کو ٹیلی کریں گی تو اصل میں سب صوفیز کو تو نگیٹ نہیں کر سکتی ہوں, ظاہری بات ہے, میں سب صوفیز کو نگیٹ نہیں کر رہی, لیکن صوفیز کے اندر بھی ایک سیکٹ رہا ہے جو ایکسٹریمسٹ لیول پر گیا ہے. اگر آپ فرسٹ اور تھرڈ کو دیکھیں تو دونوں کے مطابق نبی نہیں تھے, ایک نیک بندے تھے. لیکن جب آپ ولی اللہ کے مقام کو انبیاء سے بڑھا دیں گے, اب یہ پرابلمٹک بات ہے. ولی اللہ انبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکتے, اسی لیے وہ ایک الگ کیٹیگری میں پھر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی صوفی ملے جو کہیں ہاں اللہ کے نیک بندے تھے, جیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ وہ سپرسٹیشیس چیزیں نہ انوالو کریں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے, چلتے نہیں تھے بلکہ ہوور کرتے تھے ہوا کے اندر اور آسمان میں اڑتے رہتے تھے. اور ایک جو ہمارے ہاں ٹینڈنسی میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے کہ جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل میں یا علی مدد کہتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل میں یا ہر مشکل سے نکلنے کے لیے یا خضر مدد کہتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید کہتے تھے سنا ہو, لوگ کہتے تھے یا کہتے ہیں. ان کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, زندہ ہستی اللہ کی ہے. ان کا معاملہ کیا ہے, واللہ عالم. ہم یہ اوپینینس پڑھ سکتے ہیں, ہم ان اوپینینس کے سائے میں بیٹھ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی آپ سے کہے کہ اچھا بالکل شارٹ بات بتائیے, ہم تو شارٹ بات نہیں بتا سکتے. اگین موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے یہی کہنا ہے اللہ عالم. جب اصحاب کہف آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ 3 تھے یا 4 تھے اور 5 تھے یا 6 تھے, تو کیا کہا تھا ایک نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے اور سب سے اچھا جاننے والا اللہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے, انہوں نے کہا رحمتن سے مراد یہاں پر نبوت ہے, اور جن کا خیال تھا کہ نہیں نیک انسان تھے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کے لیے یہ بات بہت مشہور تھی کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا زندگی میں نعمتیں دی ہوئی تھیں, پروویژن دیا ہوا تھا, تو ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے تھے. اور یہ رحمت کا اوپینین وہ اس اینگل میں لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہ کان فی معزل الناس یحتجونہ ولا یحتج علیہم. یعنی یہ کیا ان کی رحمت کا اینگل تھا؟ وہ اینگل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے پروویژنز دیے ہوئے تھے کہ لوگ ان پر ڈپینڈنٹ تھے, وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں تھے. یہ معاملہ تھا. اللہ کی رحمت تھی حضرت خضر کے اوپر کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے تھے. پیپل نیڈ ہم بٹ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی بڈی. اور یہ بہت بڑا انسان کی زندگی میں واقعی اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو, آپ کو لوگوں کی ضرورت نہ ہو. اور یہ ضرورت میں خاص طور پر اپنے اینگل سے, ایموشنل نیڈ کے اینگل سے بات کر رہی ہوں. مجھے خوش ہونے کے لیے لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں چاہیے. اگر آپ کے اور میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تو ہم سے زیادہ ایموشنلی انرچڈ انسان کوئی نہیں ہو سکتا, ہم سے زیادہ ریلیکس انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اگر ہم لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کے خوش ہونے سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں, ہمیں اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہمیں اس کی فکر ہو جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. اگر یہ میری اور آپ کی فکر بن جائے گی تو ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں گے اور لوگوں کی پریز اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی ناراضگی سے اوپر رہیں گے. لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا. لوگ ہمیں اگر بہت زیادہ سر پر چڑھائیں گے تو ہم بہت زیادہ تکبر کا شکار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہمیں احساس رہے گا یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں, اللہ میری حقیقت جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میں کتنی خطا بھی کرتی ہوں, اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے. یہ چیز ہے رحمت کا معاملہ, یہ والا خاص طور پر آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو ایموشنلی لوگوں پر ڈپینڈنٹ مت رکھیں. جب آپ لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو رلا کر جاتا ہے اور کم ہی لوگ آپ کو ہنسا کر جاتے ہیں. ہر کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے اور کم ہی لوگ آپ کی سیٹسفیکشن کا سامان بنتے ہیں, کم ہی لوگ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترتے ہیں. ہم کتنے بھی اچھے دوست بنا لیں وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں. ہم کتنے بھی اچھے رشتہ داروں کے درمیان میں ہوں, ان کی باتیں اور ان کے عمل ہمیں تکلیف دیتے ہیں. ہمارے کتنے ہی محبت کرنے والے ماں باپ کیوں نہ ہوں, وہ ہماری پوری ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر سکتے. ہمارا کتنا ہی محبت کرنے والا شوہر کیوں نہ ہو, وہ میری مرضی کا نہیں ہو سکتا. اینڈ سیم از دا کیس ود دا وائف. تو ایکسپیکٹیشنز کس پر ہونی چاہیے ساری؟
جو اپنا ایکسپیکٹیشنز کا معاملہ اللہ سے اٹیچ کرے گا وہ لوگوں کے حق نہیں مارے گا، اور لوگوں کے اس کے حق مارنے پر اس کی پرسنالٹی کسی نقص کا شکار نہیں ہوگی. تو یہاں پر یہ بات مینشن کر دی گئی کہ یہ خاص رحمت تھی حضرت خضر کے اوپر کہ ان کو لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ انڈیپینڈنٹ تھے اور ان کی ساری ڈپینڈنس اللہ کی ذات پر تھی. پھر یہاں پر کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے ان کو علم سکھایا تھا. یہاں دو الفاظ اس آیت میں آپ کو مل رہے ہیں. ایک آیا تھا آتیناہ رحمتن من عندنا. عندنا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو رحمت دی تھی اپنے پاس سے. اور ہم پڑھتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے ان کو علم سکھایا تھا اپنے پاس سے. اردو کے حساب سے تو مور اور لیس ایک ہی ترجمہ بنتا ہے، لیکن عربی زبان میں دو الفاظ ہیں. اور عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ عربی زبان میں کوئی بھی ایک ورڈ، ایک لفظ دوسرے لفظ کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے، ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، ہر لفظ کے اندر ایک اپنا ایسنس ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم تو دو ہی طرح کی محبت کو جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق. فرق پتہ ہے نا؟ آپ کو اپنے ہسبینڈ سے محبت ہے یا عشق ہے؟ مجھے مت بتائیے، اپنے آپ سے پوچھیے اور اپنے آپ ہی کو بتائیے. مجھے بتائیں گے تو یہاں ریکارڈ ہی نہ ہو جائے کہیں کچھ. نہ میں بتا رہی ہوں نہ آپ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھیے. آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی ہے، باقی سب ان میرڈ بچیاں ذرا کانشیس ہو جائیں. آنے والے ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے ان کے زندگیوں میں، اس لیے کہ آپ کی یہ محبت جو کہ محبت ہوتی ہے ایک اپوزٹ جینڈر سے، وہ صرف اور صرف آپ کے شوہر کی امانت ہے. اگر زندگی میں اللہ شوہر دیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اور سیم از دا کیس ود دا وائف. جو لڑکے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ محبت اس اینگل سے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ جو ہو سکتی ہے نامحرم کی کیٹیگری میں، وہ صرف اور صرف بیوی سے ہو سکتی ہے، گرل فرینڈ سے نہیں ہو سکتی. اگر ہم نے یہ پہلے کسی کو نکاح کے دائرے سے پہلے کسی کو اسائنڈ کر دیا یہ محبت کا اینگل، یہ لیول، تو ہم نے بہت بڑی خیانت کی. انسان کے حق میں تو خیانت کی، اللہ بھی اس خیانت کا ضرور جواب لے گا. تو اگر آپ اپنے آپ سے شادی شدہ خواتین سوچیں کہ آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے یا عشق ہے تو آپ خود بتا سکتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور زیادہ تر کہیں گی پہلا لیول ہی اچھا ہے، دوسرے لیول کو چھوڑ دیں. عربی زبان میں محبت کے 14 لیولز ہیں، 14 ڈفرینٹ لیولز ہیں عربی زبان میں. اور ہر لیول کی ایک اپنی کونوٹیشن ہے، ہر لیول ایک اپنے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں دو الفاظ کہے ہیں، ایک آیا ہے عندہ اور ایک آیا ہے لدنا، دونوں کا ایک مفہوم نہیں ہو سکتا، دونوں کا الگ مفہوم ہے. عندہ ہوتا ہے یہ کہنا کہ یوں سمجھ لیں عندہ کے مقابلے میں جو لدن ہوتا ہے وہ بہت پرائیویٹ کانسیپٹس میں آتا ہے. جیسے عندہ کے ذریعے جب کوئی بات آئے گی نا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے رحمت دی تھی، تو وہ رحمت جو سب کو نظر آتی ہے، دنیا کی نعمتیں جو سب کو نظر آتی ہیں، دنیا کا پروویژن جو سب کو نظر آتا ہے. ایک انسان اسٹرانگ ہیڈڈ ہوتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. ایک انسان ایموشنلی ہر ایک پر ڈپینڈ نہیں کرتا وہ سب کو نظر آتا ہے. یہ رحمت کا معاملہ ہے جو آبویس ہوگا. لدن علم کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنے خاص خزانوں میں سے کوئی چیز عطا کی، خاص خزانوں میں سے. آپ اس دعا کو ذرا یاد کیجئے جو اصحاب کہف نے غار میں جاتے ہوئے کی تھی، ربنا آتنا من لدنا رحمہ. انہوں نے من لدنا یہی الفاظ استعمال کیے تھے. ان کو بھی وہی اللہ سے چاہیے تھا. اللہ جو آپ عام لوگوں کو دیتے ہیں وہ نہیں چاہیے، اس سے بڑھ کر چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ حضرت خضر کو اللہ نے اپنے خاص والٹس میں سے، اپنے خاص خزانوں میں سے ایک علم کا خزانہ جو تھا، خاص چیز وہ عطا کی تھی. رحمت آبویس تھی، اور جو علم تھا وہ سب سیکرٹ علم ٹائپ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور یہ علم وہ تھا جو کہ عام طور پر انسانوں کو نہیں دیا جاتا. اسی سے ٹرم بنی ہے جس کے بارے میں آپ کو کل میں نے انٹروڈکشن میں بات بتائی تھی، جو کہ بہت زیادہ حضرت خضر کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے. علم لدنی، علم اللدنی، اسی سے اٹیچ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کے پاس جو تھا وہ علم اللدنی تھا. اس لیے بعض صوفی گروپس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اولیاء اور پیروں اور سینٹس کے پاس یہ علم لدنی ہوتا ہے. یہ علم لدنی، یہ اصطلاح کیا ہے؟ ایسا علم جو انسان کسی فرشتے کے سورس کے بغیر اللہ سے حاصل کرے. اس کا سمپل ڈیفینیشن ہے اس ٹرمینالوجی کا. اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ علم لدنی کا ایسا علم
جو انسان فرشتے کے سورس کے بغیر اللہ سے حاصل کرے. نمبر 1, انبیاء کو علم کتابوں کا, وحی کا, کیا جنرلی فرشتے کے سورس کے ذریعے دیا جاتا تھا یا بغیر میں دیا جاتا تھا؟ سورس کے ساتھ دیا جاتا تھا. جبرائیل علیہ السلام اسائنڈ تھے اس کام کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس رول کو توڑا. موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بغیر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ کانورسیشن کر کے احکامات دیے ہیں, یقیناً ہم مانتے ہیں. یہ جو علم لدنی کی ڈیفینیشن ہے, اس میں آتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی. کیا یہ علم لدنی کی ٹرم آپ میں سے کبھی کسی نے حدیث میں پڑھی؟ کسی حدیث میں آپ کو یہ علم لدنی کی ٹرم نہیں ملتی. تو اب ایک اصول اپنی زندگی کا اپنا لیں. اگر کوئی کل کو آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ علم لدنی یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ایک پڑھے لکھے مسلمان والا, ایک اسلام کے طالب علم والا. یہ نہیں کہ ہاں بھائی ظاہری بات ہے بالکل غلط ہے, ہونا ہی نہیں چاہیے, پتہ نہیں کون سے لوگوں نے شروع کر دیا. یہ انداز نہیں ہے. یاد رکھیں, اپنا اصول اپنا لیں. جو ٹرمینالوجی آپ کے سامنے کوئی نئی پریزنٹ کرے, پہلے آپ اس سے پوچھیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. کوئی میرے سامنے کوئی ایبریویشن لے کر آتا ہے, صحیح, ایک انسان کہتا ہے DFC, وہ مجھ سے پوچھے آپ DFC گئی ہیں, تو میں پہلا سوال کیا کروں گی؟ او بہن DFC کیا ہے؟ KFC تو بتا دیں, یہ DFC کیا ہے. مطلب آپ کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے جیسے ایبریویشن ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتی, جب کوئی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی اصطلاح کوئی ٹرمینالوجی لے کر آئے تو آپ اس سے سوال کیجئے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا. اگر وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے خاص علم ڈائریکٹ بندے کو آنا اور درمیان میں کوئی میڈیم نہ ہونا, کوئی فرشتہ نہ ہونا, اگر یہ ڈیفینیشن وہ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں الحمدللہ ہم مان لیں گے. بات سمجھ آئی؟ اگر وہ نبی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی تھے حضرت خضر اور ان کو ڈائریکٹ اللہ سے علم ملتا تھا اور وہ علم بغیر کسی فرشتے کے سورس سے ملتا تھا, دین وی ول ایڈمٹ, ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل صحیح ہے اگر ایسی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ولی اللہ تھے, وہ پیر تھے, وہ سینٹ تھے اور ان کو ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے یہ علم دیا گیا بغیر کسی سورس کے, تو آپ اور میں اس بات کو مانیں گے؟ صحیح حدیث اور قرآن اس بات کو نہیں مانتے, تو آپ اور میں بھی اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں. یہ اپنا اصول اپنا لیں زندگی کا. ورنہ یاد رکھیں, اسلام اس طرح کی ٹرمینالوجیز کے خلاف نہیں ہے. ایسا مطلب نہیں ہے کہ اب آج کے بعد کوئی نئی ٹرمینالوجی بن نہیں سکتی ہے. ٹرمینالوجیز بن سکتی ہیں, لیکن وہ تمام ٹرمینالوجیز جن کا تعلق دین سے ہوگا, پہلے ان کو اسکروٹنائز کیا جائے گا کہ وہ کس بیسس پر بنی ہیں, ان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے, کس ڈوگما کی وجہ سے ان کو بنایا گیا ہے. اس کے بعد ایکسیپٹیبلٹی یا نان ایکسیپٹیبلٹی کی طرف جایا جائے گا. تو یہ بات یہاں جو علم لدنی آتی ہے یہ آپ کو مینشن کر دی, اور حضرت خضر کے حوالے سے یہ بہت کامنلی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت کامنلی بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سی چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں. اگر آج کوئی انسان یہ کلیم کرتا ہے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں, اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ رات میں اللہ مجھے خواب میں آیا تھا اور اللہ نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے اور آپ بھی کیجئے, وہ صحیح نہیں کہہ رہا. اللہ آپ کے اور میرے جیسے انسانوں کے دل میں کوئی بات القاء کر سکتا ہے, الہام کر سکتا ہے, اللہ آ کے ہمیں نہیں بتا سکتا. یہ مقام صرف انبیاء اور رسولوں کا ہوتا تھا, یہ عام انسانوں کا مقام نہیں ہوتا. انفیکٹ یہاں تک اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے خواب میں رسول اللہ نظر آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے اور آپ بھی یہ کام کیجئے, آپ اور میں اس کی بات نہیں مان سکتے. اس لیے کہ کچھ کرنے کا کہنا اور رسول اللہ کو دیکھنا یہ بالکل دو الگ الگ باتیں ہیں. اب اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھنے کا معاملہ کیا ہے, لیکن بات صرف اتنی سمجھ لیں. اگر کوئی انسان آپ سے کہتا ہے کہ آپ قرآن کی فلاں آیت رات میں, اب آگے طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں اور ہم سب کو فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ طاق راتوں میں کیا پڑھیں, اور سوشل میڈیا کا مس یوز کرنے والے انسان اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. نئے نئے میسیجز, نئی نئی آڈیوز اور بہت ہی انوکھے قسم کے وظیفے نکال کر جو ہیں, آپ 21ویں رات کو 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک فلاں آیت کو 204 مرتبہ پڑھیں گی تو اس کے بعد آپ کو رزق کی فراوانی ہو جائے گی. یہ بالکل علم لدنی والا پرابلم ہے. کس نے بتایا آپ کو کہ قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے جو ہے وہ علم کی اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ اب اس کے اوپر آپ اور میں سوال پوچھیں گے, کیا ہم یہ فالو کر لیں؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟
جو حدیث سے ثابت ہے اور جو آپ کے سامنے کھل چکا ہے, پلیز اس کو تھامیں. اور جس کو بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے کہ مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ صحیح احادیث میں کیا ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے. یہ واٹس ایپ کے اوپر انسٹنٹ جواب حاصل کرنے والی ٹینڈنسی کو کم کیجیے کہ ہر میسج کو ایک خاتون کو یا ایک صاحب کو فارورڈ کر دیا جائے اور ان سے اس کی اوتھینٹسٹی طلب کی جائے. ایسے تو پھر ایک انسان صرف یہی کام کرتا رہے گا اور دنیا میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, نہ خاندان نبھا سکتا ہے, نہ کچھ کھا پی سکتا ہے, نہ سو سکتا ہے, نہ خود پڑھ سکتا ہے. جو آپ کے سامنے کھل گیا قرآن اور صحیح ٹیکسٹ سے, اس کو تھام لیجئے. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا اور یہ معاملہ ان کی حد تک تھا. آگے آج کوئی انسان کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنے پاس سے کوئی علم دیا ہوا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب کوئی علم لدنی کسی کے پاس نہیں آ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ابن عربی کا. ابن عربی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. ان کے لیے لوگوں نے کہا, واللہ عالم انہوں نے اپنے لیے کہا کہ نہیں کہا, ان کے لیے لوگوں نے کہا ان کو 70 اسراء والمعراج ہوئے ہیں. بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. اللہ کے رسول نے کتنے معراج کے سفر کیے؟ اور یہ صرف ایک صوفی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو 70 اسراء والمعراج کرائے گئے. ایسے کئی صوفی ہیں جن کی لائنز لگی ہوئی ہیں جن کے لیے کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سیکرٹ علم سے نوازا تھا اور وہ اس طرح سے آسمانوں پر لے جائے گئے. دین میں کوئی سیکریسی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کے اوپر ریپریمانڈ کرنا تھا تو ڈائریکٹ قرآن میں ریپریمانڈ کیا گیا, چاہے آپ کا اپنے لیے شہد کو کھانے کے لیے روکنا ہو یا آپ کا عبداللہ ابن مکتوم کے لیے ماتھے پر کچھ چند ہلکا سا ایکسپریشن لانا ہو. جب اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایڈریس کر لیا گیا, جب موسیٰ علیہ السلام کو بھرے مجمع کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ میں ہوں سب سے زیادہ علم والا یا میں ہوں تم سب میں زیادہ علم والا, تو ان کو اس بات پر ریپریمانڈ کر لیا گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دین میں معاملہ سیکریسی کا رکھا جائے اور کوئی بندہ آپ کے درمیان میں بیٹھ کے کہے کہ ہاں مجھے تو خاص اللہ کی طرف سے انٹیوشنز آتی ہیں, مجھے خاص الہام ہوتا ہے اور مجھے خاص اللہ نے اپنے پاس سے ایک علم دیا ہوا ہے. یہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے باقیوں سے ہٹ کر کچھ خاص آپ کو دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قال والذی خلق الحب الا فہما یؤتیہ فی الکتاب. انہوں نے کہا اس بیج کو پھاڑنے والے کی قسم, کتاب کی انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں. اور حضرت علی کے ساتھ کیسی کیسی باتیں اٹیچ کی گئی ہیں جس کا کوئی کہیں پر لنک, اوتھینٹسٹی, سند صحیح احادیث میں نہیں ملتی ہے. تو صرف ایک کوالٹی بتا دی گئی حضرت علی کے ذریعے باقی تمام امت کو کہ اگر اللہ اس امت میں نیک لوگوں کو پیدا کرے گا تو وہ نیک لوگ وہ ہوں گے جو اس کتاب کے فہم کو سمجھیں گے. یہ ایک ٹینڈنسی کھولی گئی ہے اس لیے کہ, اور وہ کتاب کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ قرآن ہی کے ذریعے اور صحیح احادیث کے ذریعے اور صحابہ کی ایکسپلینیشن کے ذریعے اور صحابہ کے عمل کی روشنی کے ذریعے اس کتاب کی انڈرسٹینڈنگ کو اور عام کریں گے. بس یہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے, حضرت علی نے اس کو واضح کر دیا. لیکن یہ کہنا کہ مجھے خواب میں یہ چیز نظر آئی اور مجھے یہ کہا گیا, یہ پلیز اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کوئی کسی آیت کو اپنی طرف سے کوٹ نہیں کر سکتا کہ آپ یہ آیت پڑھیے تو آپ کے کینسر کا علاج ہو جائے گا اور آپ یہ آیت پڑھیے تو آپ کے چکن گونیا کا علاج ہو جائے گا. چکن گونیا تو ابھی نکلا ہے, 10 سال پہلے تو 5 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بلکہ شاید پچھلے سال بھی کوئی نہیں جانتا تھا. تو کیا رسول اللہ بتا کے گئے تھے کہ چکن گونیا میں یہ آیت پڑھنا؟ کس نے کہا؟ اور اس کے بعد ہم چھاپ چھاپ کے بانٹتے ہیں, اور اگر ہمیں بانٹتے ہوئے تسلی نہیں ملتی پھر ہم واٹس ایپ بھی کرتے ہیں, اور اگر اس پہ تسلی نہیں ملتی تو ہم فون کر کے پوچھتے ہیں میں نے واٹس ایپ میسج کیا تھا آپ کو مل گیا؟ آپ نے رسپانس نہیں کیا. بھائی آپ کو بلو ٹک کا مطلب سمجھ آتا ہے؟ رسپانس کیا کرنا تھا؟ دیکھ لیا, خاموشی اختیار کر لی. اپنے آپ کو جما لیں اس چیز کے اوپر. آج ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں کون سا ذکر کریں, کون سی آیتیں پڑھیں, کتنی مرتبہ پڑھیں, کس طرح پڑھیں, کس نماز کے بعد پڑھیں, کس جو ہے وہ مقام پر پڑھیں, دن کے کس حصے میں پڑھیں, رات کے کس حصے میں پڑھیں. جو صحیح احادیث بیان کر چکی ہیں اس کو تھام لیجئے. انشاءاللہ آپ کی اور میری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی چیز جو ہے وہ رحمت لانے کا باعث نہیں بنے گی. تو حضرت خضر کے لیے مینشن کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو اپنی طرف سے کچھ علم دیا تھا. ڈونٹ میک ہم بگر دین دس, دیٹس اٹ. اللہ کا ایک نیک بندہ تھا. ہاں ایک چیز جو آپ کی اور میرے سیکھنے کی ہے, اللہ نے حضرت خضر کے حوالے سے پہلے رحمت کو مینشن کیا ہے
اور پھر علم کو مینشن کیا ہے. یعنی اگر علم کے بغیر کسی انسان میں رحمت ہوگی, نرمی ہوگی, اخلاق ہوگا, مینرزم ہوگا, تو وہ انسان خیر کا باعث ہو سکتا ہے, چاہے اس کے پاس بہت علم نہ ہو, لیکن اس کے پاس رحمت ہو, نرمی ہو, اخلاق ہو, اور اس کو معلوم ہو کہ اللہ کا بندہ کیسے بنا جاتا ہے, بس اتنا علم. لیکن کسی کے پاس ڈھیروں علم ہو, بہت سی کتابیں اس نے گھول کر پی لی ہوں, لیکن اس کے اندر رحمت کا معاملہ نہ ہو, نرمی نہ ہو اس کی زبان میں اور اس کے کردار میں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت میں سے تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ ذرا سے بھی سخت دل ہوتے, سخت طبیعت کے ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے آس پاس سے بھٹک جاتے, دور ہو جاتے, بالکل دور ہو جاتے. آپ دیکھیں بعض اوقات گھر میں ایک شخص ہوتا ہے جس کا غصہ تیز ہوتا ہے, جب وہ گھر میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سناٹا چھا جاتا ہے, سب اپنے اپنے کمروں میں یا سب اپنے اپنی موبائل سکرینز کے سامنے. کیا آپ چاہتی ہیں آپ ایسی پرسنالٹی بنیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں آپ کے بچے ایسی پرسنالٹی بنیں؟ نہیں. اخلاقیات آپ کو قرآن کے قدم قدم پر مل رہی ہے. چاہے ہمارے پاس علم کا انبار نہ لگا ہو, اخلاق سے ہاتھ مت دھوئیں. اور یہ بھی حقیقت ہے, جس کا علم بڑھتا ہے اس میں اخلاق آتا ہے, جس کا علم عمل میں ٹرانسفارم ہونے لگ جاتا ہے, جو کوشش کرتا ہے عمل میں لانے کی, اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. اسٹیگنیشن ہمیشہ بدبو لے کر آتی ہے. علم کی اسٹیگنیشن, علم میں عمل میں آگے نہ بڑھنا, انسان کے کردار میں سختی لے کر آتا ہے, قسوۃ القلبی لے کر آتا ہے. پھر میرا دل صرف سخت ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک پوائنٹ مینشن کر دیا کہ اپنی طبیعت میں رحمت ڈیولپ کیجئے, نرمی ڈیولپ کیجئے. جس کی طبیعت میں نرمی ہوگی اس کو علم ایبزارب کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہ بیسٹ کمبینیشن ہے, رحمت اور علم, مینرز کے ساتھ علم حاصل کرنا. تو فرمایا فوجد عبدا من عبادنا, ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا. حدیث بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ خضر کو دیکھ کر ان کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا. حضرت خضر نے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ سلام, اچھا تم اپنے لینڈ میں, اپنی زمین میں ایسے سلام کرتے ہو. اس میں سے کئی مفہوم ان کے اس جملے سے جو حدیث میں آتا ہے, جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا کہ تم کیا اپنی زمین پر ایسے سلام کرتے ہو, اس میں 2-3 باتیں انہوں نے مینشن کی کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. ایک اس سے انہوں نے مراد لیا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی خالی سلام نہیں کیا جاتا, تعارف بھی کرایا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک نئی جگہ پر جاتے ہیں, یا آپ مثال کے طور پر فون اٹھاتے, آپ فون کرتے ہیں کسی کو, یوزلی لوگ فون کرتے ہیں, آپ فون اٹھاتی ہیں, ادھر سے آواز آتی ہے ہیلو, آپ کہتی ہیں جی السلام علیکم, وہ کہتے ہیں میں بول رہا ہوں. یا بعض لوگ دروازے پہ ناک کرتے ہیں, آپ انٹرکام سے پوچھتی ہیں کون ہے, تو کہتے ہیں میں ہوں. آپ کو پتہ چلے گا میں ہوں کون ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. تو آپ کو یہاں پر بھی ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. تو خضر نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَام, آپ کی زمین پر سلام ایسے کیا جاتا ہے, یعنی جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ تعارف نہیں کرایا جاتا. ایک اس سے مراد یہ لی گئی ہے. دوسری مراد یہ لی گئی ہے کہ جس مقام پر, جس علاقے میں اس وقت حضرت خضر موجود تھے, یہ پیگن علاقہ تھا, مشرک علاقہ تھا. تو وہ جب کسی نے ان کو سلام کیا تو حضرت خضر کو تھوڑا سا ایک دم سے حیرت ہوئی کہ اچھا یہ سلام کرنے والا بندہ جو ہے یہ اس زمین پر کہاں سے آ گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی وہ السلام علیکم تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سلام کرنا سکھایا تھا, اور آدم علیہ السلام کو انسٹرکشن دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اب وہ سامنے جو کچھ فرشتے کھڑے ہیں ان کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے, اور جو وہ جواب دیں گے اس کو یاد کر لیجیے. آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آدم علیہ السلام نے اس کو یاد کر لیا. اللہ نے پھر بتایا آدم علیہ السلام کو ہذہ تحیتک وتحیت بنیک من بعدک, یہی آپ کا ایک گریٹنگ ہے جو آپ کو کرنی ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر, اور یہی آپ کی اولاد میں, آپ کی پروجنی میں آپ کے بعد کنٹینیو کرے گی. تو یہ گریٹنگ جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر ایک بہت پرانی لیگیسی چلی آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ سلام ڈائریکٹلی سکھایا تھا آدم علیہ السلام کو. تو اپنی عادت بنا لیجئے,
جب گھر میں داخل ہوں آپ سلام کیجئے. آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ لوگ آپ کو سلام کریں گے. یوزلی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, ہم بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, نانی دادی اس طرح کے لوگ گھر میں آئیں گے, بچے اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں, پھر نانی دادی غصے میں بولیں گی سلام کرنا نہیں سکھایا اماں نے. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ سلام کرنا نہیں سکھایا اماں نے, آپ ان کو سکھانے میں اپنا حصہ ڈال دیجئے. ویسے بھی جو باہر سے آتا ہے اس کو سلام کرنا ہوتا ہے. جب ہم باہر سے آئیں تو اپنے نوکروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بیگم صاحبہ اندر آئی ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیگم صاحبہ کو سلام کریں. آپ اونچی آواز میں سلام کر لیجئے, اس لیے کہ یہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. تو یہ وہ سنت ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے اور مومنین کا مارک ہے جو تمام انبیاء کرتے آئے, اور وہ ایک دوسرے کو سلام سے گریٹ کیا کرتے تھے. اپنی عادت بنا لیں, جب ہم فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہہ دیں. ہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا میں پی آئی اے سروس فون کر رہا ہوں یا میں پی ٹی سی ایل ایکسچینج فون کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, اگر دین کے کسی شاعر کو اپنانے سے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ زیادہ تر چانس یہی ہے کہ آپ کو فون کرنے والے مسلمان ہیں. ہاں کسی کے بارے میں اب تو آپ کو نمبر آ جاتے ہیں موبائل کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی کرسچن جاننے والا ہے, آپ کو اس کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ہمارے آس پاس جو لوگ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. تو ہمارے اس ملک میں ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ پتہ نہیں سامنے والا مسلم ہے, کرسچن ہے, جیو ہے, ہندو ہے, ہم سلام کیوں کریں. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. اپنی عادت بنا لیجئے, فون اٹھائیے اور کہیے السلام علیکم. آپ نہیں چاہتے آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں. ہیلو کیا کہ آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام پہلے کیا کرو, اس کے بعد جو کہنا ہے کہہ لو. ہیلو اماں, ہے اماں, یو اماں, جو بھی کہنا ہے کہہ دو, یا السلام علیکم یو اماں جیسے کہہ دو, مگر سلام کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ہمیں سلیقہ سکھایا گیا ہے. ایون آپ اگر جوئش ٹریڈیشنس کو دیکھیں تو جو آرتھوڈاکس جیوز تھے ان کے اندر بھی یہ چیز عام تھی. سلام علیکم کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو. یہ سلام جیوز میں بھی تھا, اس لیے کہ ٹریڈیشن تو وہی چلا آ رہا ہے نا جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعتیں تھیں. کرسچنس کے اندر بھی جو لیٹن فریز استعمال ہوتا تھا اب شاید بہت کم ہے, کچھ آرتھوڈاکس کرسچنس کے اندر استعمال ہوتا ہوگا. وہ کہتے تھے پیس ببسکم. پیس ببسکم کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیس بی اپون یو, آپ پر سلامتی ہو. تو یہ سلام ہر مذہب کا حصہ تھا, اس لیے کہ ہر مذہب اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی دی ہوئی ٹیچنگز جو تھیں وہ ایک ہی جیسی تھیں. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کو کامل کر کے ان کی تکمیل کر دی گئی. تو موسیٰ نے بھی حضرت خضر کو سلام کیا, گریٹ کیا اور ان سے پوچھا حضرت خضر نے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو سوال تھا حضرت خضر کا وہ یہی تھا کہ یعنی آپ اس علاقے میں مسلمان کہاں سے آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, انا موسیٰ ابن عمران من بنی اسرائیل, میں موسیٰ ابن عمران ہوں اور بنی اسرائیل سے آیا ہوں. اس حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جو جوز کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے, موسیٰ ابن منشا تھے, ان کی اس بات کی یہاں پر رد ہو جاتی ہے کہ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ موسیٰ ابن عمران تھے اور انہوں نے اپنا انٹروڈکشن خود کروایا تھا, من بنی اسرائیل, میں بنی اسرائیل سے آیا ہوں. اور یہ کنفرمیشن ہمیں جو حدیث سے ملتی ہے. تو جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو حضرت خضر فوراً پہچان گئے ان کو. اس سے بھی جب یہ پہچان گئے, حدیث میں آتا ہے, تو اسکالرز نے اس سے جو ہے وہ جو رزلٹ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے, وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کا مقام خضر سے ہائر تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نبی تھے اس لیے ان کو سب لوگ جانتے تھے, اور خضر جو تھے وہ ایک عام نیک انسان تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے, اس لیے کہ موسیٰ ان کو نہیں جانتے تھے. لیکن خضر فوراً ان کا نام پہچان گئے کہ اچھا یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے معجزے دیے تھے. اور جنرلی اسپیکنگ ہوتا بھی یہی ہے کہ جس انسان کا معاشرے میں مقام ہائر ہوتا ہے اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں, اور آپ ہر ایک کو نہیں جان رہے ہوتے اگر آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوا ہے. تو یہ ایک جنرل اصول ہے جو یہاں واضح ہوتا ہے. آگے آیت نمبر 66 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال لہو, موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا, هل اتبعوک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں, یعنی کیا میں آپ کو فالو کروں تاکہ آپ مجھے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, یعنی رشد اور ہدایت میں سے. تو جو رشد اور ہدایت کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو ساؤنڈ ججمنٹ سکھائی ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. اور یہ حضرت خضر کی کمپنی میں رہنے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں. یہاں پر آیا ہے مما علمت. یہ آپ میں سے جو لوگ گرامر جانتے ہیں, مما دو چیزوں کا کمبینیشن ہے, من پلس ما. اور مما کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے سب مجھے سکھا دیں,
زیادہ تر ہم یہی ٹینڈنسی رکھتے ہیں نا کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو یا ہم کسی سے سوال لکھ کر پوچھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی 2 لائنز میں کیا جواب دینا ہے. اب سارے فتوے اس کے اوپر جتنے بھی ہیں اور ساری دلیلیں جتنی بھی ہیں مفسرین نے اس کے بارے میں جو کہا ہے سب ٹائپ کر کے بھیجا ہمیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مما علمت، جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ فریکشن مجھے بھی سکھا دیجیے. اور اس میں سے اسکالرز نے یہ بھی ایک اپنی رائے نکالی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت لانگ ٹرم رکنا نہیں چاہ رہے تھے سیکھنے کے لیے. ان کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک چھوٹے سفر پر آیا ہوں اور آپ سے سیکھ کر جو ہوں میں آپ کو واپس جانا چاہتا ہوں. میں لانگ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹائم کے لیے آپ کو بادر نہیں کروں گا. اور پھر یہ بھی اسکالرز نے کہا کہ علمت رشدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا اس کا بیسٹ پارٹ مجھے سکھا دیجیے، اس کی سمری جو ہے وہ میرے سامنے بیان کر دیجیے، ایک سلیکٹیو نالج میرے سامنے رکھ دیں. رشد کہتے ہیں بہت زیادہ درست انداز میں کام کرنے کی صلاحیت کو. رشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اس کو پڑھا کریں کہ اللہ مجھے صلاحیت دے کہ مجھے چیزوں کی حقیقت نظر آ جائے. اللہ مجھے صلاحیت دے کہ مجھے چیزوں کو اسی فریم آف مائنڈ اور اسی فریم آف ورک میں کرنا آ جائے جس میں کرنا یہ مجھے الٹیمیٹلی دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا. تو رشد کہتے ہیں بہت ساؤنڈ نالج کے لیے، وہ علم جو آپ کو فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ آپ کے عمل میں فوراً کنورٹ ہوتا ہے. رشد کے ساتھ کہتے ہیں ساؤنڈ نالج ود رائٹ کورس آف ایکشن. خالی علم نہیں ہوتا رشد، ورنہ کہتے کہ مجھے علم سکھا دیں. علمتا رشدہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ علم سکھائیے جو میرے عمل میں ٹرانسفارم بھی ہو جائے. ساؤنڈ نالج ود دا رائٹ کورس آف ایکشن. تو یہی چیز یہاں پر بتائی گئی. اب آپ کو یہاں تک جو جتنی بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، آپ کو 3 بیسک چیزیں مل رہی ہیں. ایک، یہ نہیں کہہ رہے کہ آف کورس میں نبی ہوں اور موسیٰ ابن عمران ہوں اور بنی اسرائیل سے چل کر آیا ہوں اور اتنے ہفتوں یا مہینوں کا سفر کیا ہے تو اب آپ کو مجھے سکھانا پڑے گا. بہت ہی ریکویسٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، حل اتبعوک، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ may I follow you؟ ادب کے ساتھ علم سیکھنے آئے ہیں. تو جو علم سیکھنا چاہتا ہے اس کی سب سے پہلی صفت ادب ہوتی ہے، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ریکویسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ایگرنیس ہوتی ہے سیکھنے کی. دوسری چیز جو یہاں مل رہی ہے، انہوں نے یہ مینشن کیا کہ میں کم وقت میں سیکھ کر چلا جاؤں گا. جیسے کوئی آپ سے کہے اور ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ دیکھیں صرف 18 مہینے کا کورس ہے، جوائن کر لیجئے، ہم آپ کو پوری زندگی کے لیے روک کے نہیں رکھیں گے. تو پھر اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ کو یہی ہنٹ مل رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیے. لائف ٹائم بات نہیں ہے. ہاں یقیناً کچھ لوگ ہوں گے جن کو لائف ٹائم اپنے لیے علم کے ساتھ ڈیووٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دین کو ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ جن کے پاس یہ لگژری ہے کہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور کرنے کا کام نہیں ہے دنیا میں سوائے گھر سنبھالنے کے، ان کی کوئی پروفیشنل لائن نہیں ہے اور ان کو جا کر جو ہے یا ارننگ کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑتا ہے، جن کے پاس یہ لگژری ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے ڈیووٹ کر دیں. وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اپنی ذمہ داریوں، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ. لیکن جن کے پاس اتنا ٹائم اور اتنی فرصت نہیں ہے، جن کی پروفیشنل لائنز بھی ہیں، وہ اپنی زندگی میں سے ایک مرتبہ اتنا وقت ضرور نکالیں کہ جس سے وہ ایک مرتبہ قرآن سے کور ٹو کور گزر جائیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ قرآن کا ایسنس سمجھ آ جائے. اور تیسری چیز حضرت موسیٰ نے کہی کہ آپ مجھے وہ سکھائیے جو اس میں آپ کے علم میں سے سب سے بہترین ہے. حل اتبعو کا، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے اتبعو اتباع سے ہے، اور اتباع کیا جاتا ہے کسی کے پیچھے اس کی محبت میں آتے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، اتباع فرض نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعض مقامات میں قرآن کے کہا گیا کہ اگر تمہیں اللہ کی مغفرت چاہیے تو رسول اللہ سے کہلوایا گیا فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو. یاد رکھیں اطاعت تو فرض ہے اور اطاعت حکم کی جاتی ہے جب حکم دیا جاتا ہے. اتباع میں حکم نہیں دیا جاتا، اتباع محبت میں ہوتی ہے، بس آپ فالو کرتے ہیں. بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو ایک صحابی تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھولے ہوئے تھے. اس کے بعد زندگی بھر انہوں نے اپنے کرتے کے اوپر 2 بٹن انٹینشنلی بند نہیں کیے. ایک آپ کو ملے کہ جنہوں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ کھانا کھا رہے تھے اور برتن کے اندر لوکی شوربے میں تلاش کر رہے تھے،
تو وہ صحابی زندگی میں جب بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کے سامنے شوربے والی لوکی آتی تھی تو اس میں چمچ چلاتے رہتے تھے چاہے لوکی ان کو سامنے نظر آتی رہے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس میں؟ تو کہتے تھے میں تو سنت پوری کر رہا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے جو آپ کو سب سے اوتھینٹک صحیح حدیث میں وضو کا طریقہ ملتا ہے, وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوا ملتا ہے. حضرت عثمان جب کسی کو وضو کرنا سکھایا کرتے تھے تو ایک مقام پر آ کے وضو کرتے کرتے مسکرایا کرتے تھے. تو جو لوگ سیکھتے تھے وہ پوچھتے تھے آپ وضو کرتے ہوئے مسکرائے کیوں؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں, جب میں رسول اللہ سے سیکھ رہا تھا تو وہ مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا دیا. اس کو کہتے ہیں اتباع, کسی کے پیچھے پیچھے آنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر حضرت خضر سے یہی کہا کہ دیکھیں میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اتباع میں یہ آٹومیٹک آ رہا ہے, تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے. ہاں, اس ٹیچر کو رول ماڈل مت بنائیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی نافرمانی کر رہا ہے, اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. تو یہاں پر اتباع میں 3 مفہوم آ گئے, فالو کرنا, کسی کے سٹیپس پر پیچھے پیچھے چلنا, اس سے محبت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا. اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی اگر سی وی اپنے ذہن میں رکھیں اور اب ان کی ہمبلنس دیکھیں, عاجزی دیکھیں, ہیوملٹی دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ استاد کے سامنے آیا کیسے جاتا ہے. اور یہ استاد کا ادب ہمیں اپنی اولادوں کو بہت سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے قرآن کی محفل کا استاد ہو یا فزکس کا استاد ہو یا میتھمیٹکس کا استاد ہو یا بایولوجی کا استاد ہو, استاد استاد ہوتا ہے. چاہے استاد آپ کو اللہ کے احکامات توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ نافرمانی کریں یا آپ اس کے نک نیمز رکھیں. ٹیچرز کے نک نیمز رکھنا آج کے بچوں کی فیوریٹ ہابی ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی اس ہابی اور اپنی اس غلطی اور اپنی اس ابیوسو لینگویج کو آپس میں فرینڈ سرکلز میں بیٹھ کے بہت زیادہ فلانٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ ادب کی ابتدا تھی بچپن, جہاں سے ہم نے کھوج کرید کر جو ہے وہ ادب نکال کر اولادوں میں سے پھینک دیا. مائیں خود سن رہی ہوتی ہیں کہ ٹیچرز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور جب کوئی ماں کو کہتا ہے کہ دیکھیں ٹیچر کا مذاق اڑا رہے ہیں, بچے ان کو منع کرنا چاہیے, تو مائیں کیا کہتی ہیں, ٹیچرز ہیں ہی اس قابل. آپ کا خیال ہے جو بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنی ٹیچر کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ اپنے فرینڈز میں بیٹھ کر آپ کا مذاق اڑاتا ہے. اور ہم مائیں بڑی معصوم بنتی ہیں. ویسے حقیقت ہم ماؤں سے معصوم کوئی ہے نہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. ہماری چالاکیاں ساری کی ساری فیشن کی حد تک رہ گئی ہیں. ہماری چالاکیاں جو ہیں وہ گاسپس کی حد تک رہ گئی ہیں. ہماری چالاکیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی حد تک رہ گئی ہیں. اور ہماری انٹلیکٹ صرف ایک جگہ کام کرتی ہے. جب ہم ایک محفل میں ہوتے ہیں اور وہاں کوئی ایسی خاتون آتی ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ آپ کی ٹسل چلتی ہے, چاہے آپ کی ان سے بات نہ ہو, آپ گھر آ کے کہیں گی میں نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیا. کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا آپ کو, اخبار پڑھنے کا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. آئی پیڈ میں کوئی آپ کو کوئی کتاب پی ڈی ایف فائل پڑھنے کے لیے بھیجے تو کہتی ہیں پڑھا نہیں جاتا بھائی, آنکھیں کام نہیں کرتی. آنکھیں پڑھ لیتے ہیں ہم سب, اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے پورے مقصد کو یو ٹرن کر کے بدلا ہوا ہے. ہم اس مقصد کو پہچان ہی نہیں رہے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو اولاد کی تربیت وہی ماں کر سکتی ہے جو اپنی تربیت کروانے کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی. ابھی بھی وقت ہے, ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پیچھے اللہ کا بندہ بنا کر چھوڑ کر جائیں تو ان کو ادب کے ساتھ ٹیچرز کا, بڑوں کا, قرآن کا, رسول اللہ کا ادب کرنا سکھائیے. آگے فرمایا آیت نمبر 67 میں, قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیں آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, یو کین نیور اسٹے ود می. اور حضرت خضر نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ اس کو انسان ہینڈل نہیں کر سکتے, انسانوں کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے غیب کا علم دیا ہوا تھا. ہم نے سورہ کہف کا جو 5واں حصہ پڑھا تھا, اس 5ویں حصے میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی تھی کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. دنیا میں اللہ نعمتیں دیتا ہے کافر کو بھی اور مومن کو بھی. ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہو وہ اس دنیا کے اندر نعمتوں میں فلرش کر رہا ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ, نیک بندہ, مومن بندہ یہاں آزمائشوں میں ہو. اور آپ یاد کر لیجئے وہ 2 باغ والوں کے قصے کے اندر وہ مومن بندہ جس کے پاس دنیا نہیں تھی, جس کے پاس نہ ویسی پراپرٹی تھی, نہ ویسی نفری تھی, نہ ویسی اولاد تھی اور نہ ویسی مین پاور تھی, لیکن وہ اللہ کا مومن بندہ تھا. احادیث بتاتی ہیں کہ وہ نیک انسان تھا. تو وہ جو دنیا کا کانسیپٹ وہاں دیا گیا تھا اس کانسیپٹ کو آپ سامنے رکھیں
اور آپ اپنی اس آج کل کی دنیا کو یا ہمیشہ کی دنیا کو سامنے رکھیں تو ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، اس دنیا میں آپ پرفیکشن نہیں ڈھونڈ سکتے، یہ تو حقیقت ہے نا. آخرت کے لیے کہتے ہیں ہوا خیر و ابقا، آخرت ہے جو کہ پرفیکٹ ہے اور پرماننٹ ہے، دنیا پرفیکٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس دنیا میں ہو سکتا ہے مومن پر ظلم ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے مومن جو ہے وہ پس رہا ہو حالات کی وجہ سے، ہو سکتا ہے مومن کے اوپر سخت آزمائش آ رہی ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ، نیک بندہ نہیں ہے. اسی طرح سے جس کے پاس نعمتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمتیں اس لیے کہ وہ اللہ کا بہت ہی پسندیدہ ہے، یہ حقیقت ہے نا. اس کا مطلب ہے دنیا ایک جو ہے وہ دھوکہ ہے. ایک شخص اس دنیا میں 100 لوگوں کو مرڈر کر دیتا ہے، آپ اس کو کمپنسیشن میں کتنی مرتبہ قتل کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ہی دفعہ قتل کر سکتے ہیں. تو کیا دنیا میں آپ وہ جو اس نے 100 قتل کیے اس کی کمپنسیشن دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ہم اللہ سے حساب نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سے انصاف نہیں مانگتے، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس کو انصاف ملے. اور یہ کانسیپٹ ہمیں اللہ کی شان انصاف کے ساتھ لین کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے. ایک انسان جس نے ایک بھی انسان کو قتل کیا، سوچیں جس نے قتل کیا اور جو مقتول ہے وہ جوان آدمی تھا، اس کے اوپر اس کے گھر والوں کی ذمہ داری تھی، اس کے بیوی بچے تھے، اس کے بچے یتیم ہوئے، اس کی بیوی بے آسرا ہو گئی، اس کے ماں باپ بوڑھے تھے. یہ ساری کمپنسیشن اگر آپ اس قاتل کو سزا بھی دے دیں گے تو یہ آپ کمپنسیشن سارے نہیں کر سکتے. تو انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک اور جہان ہونا چاہیے جہاں پر ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہو. بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں لوگوں کو کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہوتی ہے لیکن وہ دنیا میں فلرش کر رہے ہوتے ہیں. انسان اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے تو اپنی زبان سے بد دعا نہیں نکالتا. انسان جب اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، لیکن انسان ہے. اور بعض اوقات انسان بھول جاتے ہیں. یاد رکھیں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو نہیں بھولتا، اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ کیا پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں؟ مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کس چیز کا بدلہ؟ جس نے صبر کیا اس کو بدلہ نہیں دے گا، جس نے ظلم کیا اس کو بدلہ نہیں دے گا. انسان بھول سکتے ہیں، رب نہیں بھول سکتا. اگر یہ بات ہو تو پھر آپ اللہ کا الحسیب ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ الحسیب ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ العادل ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کا ایک نام آتا ہے العادل، ایک نام آتا ہے العدل. اللہ ہے ہی انصاف، اللہ از کمپلیٹلی جسٹس. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اپنے پورے ڈیکورم کے ساتھ نہیں مل سکتی، یہاں انصاف نہیں ہو سکتا. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، قرآن میں آتا ہے نا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی تو کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تو ٹھیک ہے بدلہ لیا نا میں نے، اسلام میں اس کی اجازت ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا یا کسی نے آپ کو پنچ مارا، آپ نے بھی جواب میں پنچ مارا، کون گیج کرے گا کہ آپ کا پنچ انٹینسٹی میں مارنے والے سے زیادہ نہیں تھا؟ اگر زیادہ ہو گیا تو انصاف کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن اس پنچ کی انٹینسٹی کا بھی انصاف کرے گا. بندہ نہیں مانگے گا تو بھی اللہ انصاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ العدل ہے. اللہ از مطلقاً انصاف، ایبسلیوٹ جسٹس. اللہ انصاف کرے گا. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب کسی نے تم پہ گال پر تھپڑ مارا تو تم تھپڑ مت مارو، معاف کر دو. قرآن میں کیا آتا ہے؟ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، مگر جو معاف کر دے وہ زیادہ بہتر ہے. اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں لوگوں کو، لیکن یہ بھی حقیقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کا اصل چہرہ آخرت میں نظر آئے گا. تو آخرت ضرورت ہے انسان کی تخلیق کی، تاکہ انسان جو ہے وہ سیٹسفائی ہو سکے. اور اللہ ہمیں پیچھے بتا چکا ہے اس دنیا میں میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی سے بڑی چیز اللہ چھوڑتا ہے مگر اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے جو گناہ کرتے ہیں، ان یسبقون ساء ما یحکمون، جو غلط کام کرتے ہیں، ان یسبقون
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے سبقت لے جائیں گے, ہم سے سبقت لے جائیں گے. یا ہم کون ہیں؟ اللہ ہے. ساء ما یحکمون, کتنا برا فیصلہ اپنے بارے میں ان لوگوں نے کیا ہے. تو یہ آخرت کا جو معاملہ ہے, یہ معاملہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور سمجھ لیں ڈیزائن کوڈ کام کر رہا ہوتا ہے اللہ کا. ہر کام کا ایک ڈیزائن کوڈ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ ایک میری پلاننگ اور ایک اللہ کی پلاننگ, اور اللہ کی پلاننگ سب سے بڑی. آپ اور میں آج یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ پہ قرآن سننے کے لیے اور قرآن بتانے کے لیے. آپ کو کیا معلوم آپ اور میں کس کی دعا سے یہاں بیٹھے ہیں؟ آپ گیج کر سکتے ہیں کس کی دعا سے؟ ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی دعا سے یہاں بیٹھے ہیں. ہاں بالکل ماں باپ کی دعا سے بیٹھے ہیں, اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جیسے گڑ گڑا کر ماں باپ دعا کرتے ہیں ایسے کوئی دعا نہیں کرتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے, بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کیا پتہ وہ دعا جو آپ نے اپنے ایگزامس کے لیے کی تھی, بچوں کو ویسے عربی کی دعا کوئی آتی ہو یا نہ آتی ہو, ربی زدنی علما ضرور آتی ہے نا, اتنی تو سیکھ ہی لیتے ہیں. اور وہ جو آپ نے اور میں نے اپنے ایگزام سے پہلے گڑ گڑا کر اللہ سے کہا تھا ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اللہ میرے علم کو بڑھا دے, اللہ میرے علم کو بڑھا دے. تو اللہ کی دین لمیٹڈ تو نہیں ہے. اللہ نے ایگزام میں بھی بہت اچھے نمبر دیے اور اس علم کے سامنے بھی لا کر بٹھا دیا. کیا پتہ آپ اپنی دعا کا نتیجہ ہو. یہ ہے اللہ کی گرینڈ پلاننگ. آپ اور میں ڈاکٹر بننا چاہتے تھے مثال کے طور پر, اور اماں نے اجازت نہیں دی, فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا, فلاں جگہ نہیں جانا, فلاں جگہ نہیں جانا, اور اس کے بعد آپ روئیں دھوئیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد چلیں اللہ نے آپ کی شادی بھی کروا دی. اور وہ انسان جو کہ بالکل ایک دنیا میں غافل انسان تھا, اس کا میڈیکل یونیورسٹی میں نہ جانا اور اس کا شادی ہو جانا, اور شادی کے بعد اس کو اپرچونٹیز ایسی ملتے جانا کہ وہ قرآن کے سامنے بیٹھتا جائے, اور اس کی زندگی بالکل ہی بدل جانا. جو اس وقت نظر آ رہا تھا کہ کتنا نقصان ہوا, میں پڑھ نہیں سکی, آج بیٹھ کر سوچے گا قرآن کی روشنی میں تو اس کو کیا محسوس ہوگا. اس کو لگے گا اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں تھی کہ جو اللہ نے میرے لیے پلاننگ کی تھی. تو اللہ جو کر رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, جو ہو رہا ہوتا ہے, جو نظر آ رہا ہے, ایک تو وہ ہے, اور ایک وہ ہے جو پیچھے ایک ڈیزائن کوڈ کام کر رہا ہے اللہ کا. وہ غیب کے پردے میں, وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے. یہ جو غیب کا پردہ ہے یہ آپ کو اور مجھے اس زندگی میں نہیں اٹھا کر دکھایا جا سکتا. حضرت خضر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا تھا اپنے اذن سے کہ اللہ تعالیٰ نے چند واقعات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ذریعے وہ غیب کا پردہ لفٹ کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ کام کروایا تھا, اس کے پیچھے یہ حکمت تھی, یہ کام کروایا تھا, اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. اور یہ ایک عام انسان ہینڈل نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت کو فالو کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ہے شریعت نہ ایشینز پر اپلائی ہوتی تھی, نہ افریکنز پر اپلائی ہوتی تھی, نہ دنیا کے کسی اور خطے کے لوگوں پر اپلائی ہوتی تھی, وہ صرف بنی اسرائیلیوں پر اپلائی ہوتی تھی. اور حضرت خضر جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بائی نیچر غلط کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے. آپ سوچیں وہ رسول جس کو فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہو, کیا سٹیمنا ہوگا ان کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان 5 میں سے ایک رسول تھے جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے. اولو العزم من الرسل 5 رسولوں کے لیے آتا ہے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہوئی تھی بہت سے اینگل سے, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم من الرسل. موسیٰ علیہ السلام جن کو فرعون کے پاس بھیجا گیا تھا اس بڑے منکر کو روکنے کے لیے, کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ چھوٹا منکر دیکھتے, چھوٹی برائی دیکھتے اور خاموش رہ جاتے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا حضرت خضر نے لن تستطیع معی صبرا, دیکھیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, آپ کو اس چیز کی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی, آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ سکیں گے. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کنسسٹنسی جو ہے وہ برقرار نہ رہے. جب کنسسٹنسی برقرار نہیں رہتی تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جب اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم میں کنسسٹنٹ نہیں رہتا تو اس کا علم اس کے لیے سمجھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے بیریئر بن جاتا ہے. آیت نمبر 68 میں آگے حضرت خضر نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا,
اور بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس پر جس کا آپ کو علم ہی نہیں دیا گیا. یعنی آپ میرے پاس جو سیکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اٹس ایکچولی بیونڈ یور نالج. اللہ آپ کو عالم الخلق کے ساتھ ساتھ عالم الامر کے معاملات بھی سکھانا چاہتا ہے. عالم الخلق وہ ہے جس کو آپ اور میں اپنے 5 سینسز سے آبزرو کرتے ہیں. عالم الامر حمزہ میم را کے ساتھ جو آتا ہے وہ ہے جس میں فرشتے ہیں اس وقت, وہ ہیں جس میں جنات ہیں, وہ سارا غیب ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. تو بتا دیا حضرت خضر نے کہ دیکھیں آپ رسول ہیں اور رسول جو ہیں وہ ناانصافی پر خاموش نہیں رہ سکتے. اور آپ کو اس پوری کہانی کے اندر 3 طرح کی ناانصافی دنیاوی لحاظ سے نظر آتی ہے. 2 طرح کی ناانصافی جو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی تھی وہ 2 انسانوں کے ساتھ نظر آئی تھی, اور ایک ناانصافی ان کو اپنے ساتھ محسوس ہوئی تھی جس کو انہوں نے ناانصافی سمجھا تھا. تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھیں موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کا معاملہ نہیں کر سکیں گے. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت خضر جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈٹرمنیشن کو چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کتنے ڈٹرمن ہیں یہ سیکھنے کے لیے. بالکل جیسے ایگزام سے پہلے بچوں کے جو ہیں وہ پریلیمز ہوتے ہیں, ماکس ہوتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ ایک بڑے امتحان سے گزارنے سے پہلے ان کو تیار کر لیا جائے. تو خضر نے بھی ایک اوپینین ان کے سامنے رکھی کہ دیکھیں یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا اور میں سمپتھی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, مجھے پتہ ہے یہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو سکے گا. لیکن اور یہ کہنا کہ مجھے آپ سے سمپتھی ہے, جو اسکالرز نے کہا کہ جو انہوں نے کہا لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, یہ کیوں کہا تھا؟ اسکالرز کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہو کر بولا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر آ کر بولا تھا, جس سے اسکالرز ایک رول ڈرائیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ کا کسی انسان سے ڈائیلاگ ہو رہا ہو یا ڈائیلاگ ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ تکرار میں اور بحث میں چلی جائے, تو اپنی بات کرنے سے پہلے اس انسان کے شوز میں کھڑے ہو کر ضرور دیکھیں, اس کی جگہ پر آ کر ضرور دیکھیں کہ یہ کس فریم آف مائنڈ سے بات کر رہا ہے, اس کا ذہن اس وقت کیسے کام کر رہا ہے. آپ کے اندر سمپتھی آ جائے گی اور خود بخود وہ بات جو ہے وہ جو بحث کی طرف جا رہا ہوگا معاملہ وہ ڈیفیوز ہونے کی طرف چلا جائے گا. تو یہ چیز ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے. آیت نمبر 69 میں آگے فرمایا قالا, یہ قالا کون ہے؟ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستجدونی, ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ صابرا, اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا, ولا اعصی لک امرا, اور آپ میرے اور تمہارے حکم کی میں نافرمانی نہیں کروں گا. کیونکہ مستقبل کی بات تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کا لفظ اختیار کیا کہ دیکھیں آپ جو ہیں وہ مجھے اللہ کی مدد سے صبر کرنے والا پائیں گے. پچھلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا یہ ادب کہ جب آپ کوئی مستقبل کی بات کریں تو آپ انشاءاللہ کہیے. اس کہانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ مستقبل کی باتوں کے اوپر انشاءاللہ کہنے کی سنت آپ سے پہلے انبیاء کی بھی رہ چکی ہے, یہ ان کا بھی ایٹیکیٹ تھا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر آپ کو صبر نظر آ رہا ہے جو وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ علم حاصل کروں گا. آیت نمبر 70 قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء, حضرت خضر نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے فالو کرنا ہے تو آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیجیے گا حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں. آپ دیکھیں جو پہلی کہانی آئی تھی سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کی, اس کے اوپر بھی لوگوں نے irrelevant کوسچن پوچھے تھے, کتنے تھے اور کتنے لوگ تھے, پھر کتنا کون سا کتا ان کے نمبر کا تھا, پھر وہ کتنا عرصہ باغ میں رہے اور غار میں رہے, یہ سارے سوال تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ قل ربی اعلم بعدتہم, اللہ ان کے اصل میں تعداد اور ان کے رہنے کا شمار جانتا ہے. اللہ اعلم بما لبثوا. پہلی کہانی میں یہ ہیمر کیا گیا ہے تاکہ باقی 3 کہانیاں پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے. جب 2 باغوں والے کی کہانی پڑھی تو لوگ مفسرین مینشن کرتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے سوال اٹھائے, یہ مکہ میں کوئی باغ تھا, یہ عرب میں کوئی باغ تھا, کسی نے کہا نہیں یہ موروکو میں کوئی باغ تھا. اس طرح سے جب مجمع البحرین کی بات آئی تو لوگ بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ کون سے 2 ملنے کی سمندر ملنے کی جگہ تھی, کسی نے کہا انڈیا میں, کسی نے کہا نہیں گلف میں, کسی نے کہا نہیں میڈیٹیرین, کسی نے کہا اٹلانٹک. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ سوال کم سے کم ہونے چاہیے. آگے وہ آخری قصہ آئے گا ذوالقرنین کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ڈکلیئر کیا ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ سوال جو ہے وہ فلٹر ہونا چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں دین سوال کرنے سے منع نہیں کرتا.
لیکن آپ یہ آیت پڑھتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ شَيْءٍ، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک کہ میں خود ذکر نہ کروں. تو آپ کے اور میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی جب آپ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو سوال پاپ اپ ان یور مائنڈ، سوالات آتے ہیں. سو ویئر وی ول ڈرا اے لائن کہ میں کتنا سوال پوچھوں اور کتنا سوال نہ پوچھوں. اس کا سمپل اصول یاد رکھیں. وہ کیا ہے کہ سیکھنے کے لیے آپ نے جتنے سوال پوچھنے ہیں پوچھے، سیکھنے کے لیے جس کا تعلق آپ کے عمل سے ہو. یہ کون سا جنکشن تھا، یہ کون سا سمندروں کا یونین تھا، اس کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سمندر کا جنکشن یہ والا تھا، اچھا ہوا میں نہیں پتہ چلا، ورنہ ہم وہاں پر اب تک کچھ نہ کچھ مونیومنٹ تو بنا ہی چکے ہوتے سمندر میں جا کے، جو سمندر سے نکلتا ہوا باہر تک آتا، اور پھر اس کے بعد اس پر ہار پھول اور دھاگے اور کپڑے اور پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ کپڑوں کے ٹکڑے وہ باندھ کے آتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ دو باغ والوں کا علاقہ کون سا تھا وہ نہیں پتہ چلا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ سوال علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کر رہی ہیں تو کیجئے، سوال درست انٹینشن سے کیجئے. سوال پوچھنے والا اپنے تھاٹ پروسیس کو فلٹر کر لے، یہ سوال میں پوچھ کیوں رہی ہوں، اس کا تعلق کس بات سے ہے، کیا صرف کیوریوسٹی ہے یا اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق ہے. یاد رکھیں جس چیز کو قرآن میں ایمفیسس کیا گیا ہے آپ اس پر سوال پوچھئے، جس چیز کو قرآن میں ڈی ایمفیسائز کیا گیا ہے آپ بھی اس کو بالکل اگنور کر دیں، مت پوچھیں اس کے بارے میں کوئی سوال، بہتر ہے. مثال کے طور پر ایک بہت کامن آبزرویشن میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں عربی گرامر پڑھاتی ہوں اور آپ میں سے جتنے بھی یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں عربی گرامر پڑھانے والی، ان سب نے اس بات کو آبزرو کیا ہوگا. آپ اتنی محنت سے ایک چیپٹر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ نے ان کو بہت مشکل سے علت کے رولز پڑھائے، اور علت کے رولز آپ میں سے جو پڑھے گا مشکل نہیں ہوتے، بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جس نے نہیں پڑھا ہوتا اس کو مشکل لگتا ہے. آپ نے 1 گھنٹہ لگا کر اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی علت کے رولز بتائے، اس کے بعد 2-3 اسٹوڈنٹس آپ کے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھایا اس پر فوکس نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے کہ اچھا تو پھر یہ تو ہے ٹھیک ہے، ایکسیپشن بھی تو ہوں گے نا اس کے. ارے بھائی جو بتایا ہے اس پر تو فوکس کر لیجئے، پہلے ایکسیپشنز پر کیوں جا رہے ہیں. اسی طرح سے دین کے معاملے میں اپنے اندر سے یہ ٹینڈنسی ہٹا دیجئے. جو علم آپ کے سامنے آ جائے اس کو عمل میں لانا شروع کر دیجئے. صحیح احادیث کے اندر اذکار، دعائیں، آپ کے اعمال، آگے لیلۃ القدر آ رہی ہیں 5 راتیں، اس میں کیا کرنا ہے، کیا مسنون ہے، کیا طریقہ سنت سے ثابت ہے، کتنا سمپلیفائڈ ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اب بحثوں میں نہ پڑیں، اب ان کھوج کرید میں نہ پڑیں کہ اچھا یہ بھی کر لیں، اچھا یہ بھی کر لیں. بھائی جو علم پلیٹ میں آپ کے سامنے قرآن اور صحیح سند سے آ چکا ہے اس پر تو عمل کر لیں. اگر وہ آپ کو فرصت دے دے اس کے بعد آپ اور سوال پوچھئے. تو سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف یہاں یہ سمجھایا گیا ہے سوال عمل کے لیے پوچھا جائے، اور سوال کرنے والا اپنے تھاٹ پروسیس کو فلٹر کر کے سوال پوچھے کہ وہ کس مقصد کے لیے سوال پوچھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سے جڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں علم حاصل کرتے میں صبر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کے اندر دین کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو اور مسلمان امت کو باادب بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا آسان بنا دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، لیکن جن پر جو آزمائش ہے اللہ ان کو خیر و عافیت اور ایمان کے ساتھ اس آزمائش سے سرخرو کر کے نکال لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس صورت کو مکمل کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خیر و عافیت سے فہم کے ساتھ اور حق کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.